کہ ہم اس کو کیوں آن کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمبل ہے یونٹی کا، یہ ہماری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی پہچان ہے۔ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا جو فاؤنڈیشن ڈے ہے 16 مارچ 1846، اگر ہم اس کو آن نہیں کرتے، فاؤنڈنگ فادر کو نہیں مانتے، تو پھر ہمیں اس اسٹیٹ کو کلیم کرنے کا بھی کوئی رائٹ نہیں ہے، چاہے وہ کسی پارٹی سے ہے، کسی ملک سے ہے، انلیس کہ آپ اپنی شناخت کو وہ نہیں کرتے، آن کرتے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی مطلب اگر یہ ریاست نہ بنتی تو پونچھ والے کا کیا تعلق بنتا تھا سری نگر سے یا جموں سے یا لداخ سے، جو آج کلیم کرتے ہیں نا، پونچھ میں بیٹھ کے نعرے لگائے نا، جی اے کشمیر میری جان، تو ان کا تو کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو لہذا جو ریئلٹیز ہیں، جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، اگر آپ ان کو مان کے چلیں گے، اگر جو ہماری بیس ہے اس پہ ہم سوالات رکھیں گے دیگر قوموں سے، تو اسی پہ ہم اپنی آزادی لے سکتے ہیں۔ اور جو جھنڈے شوق صاحب نے کہا آزاد کشمیر میں، گلگت میں اور انڈین سائیڈ آف کشمیر میں، تو وہ ہمیں مزید تقسیم کی طرف لے کے جاتے ہیں، لہذا ہم ان کو آن نہیں کرتے۔ اس میں جو کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے جلسوں میں بھی کہتے رہتے ہیں نا، مذہبی ٹچ دیں، تو انہوں نے مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کیا، تو ہم مذہبی ٹچ کو نہیں مانتے۔ ہماری جو نیشن ہے ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل ہے، تو ہم نے سب اکائیوں کی آنر، عزت، ان کو ایکویلٹی کی بیس پہ ٹریٹ کرنا ہے۔ پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مہاراجا پرست ہیں یہ لوگ، جھنڈے کو نہیں مانتے، فاؤنڈیشن ڈے کو نہیں مانتے، لیکن اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی خلاف ورزی ہوتی ہے، چاہے وہ گلگت میں ہو، لداخ میں ہو، جموں میں ہو، پی او کے میں ہو، تو کہتے ہیں جی اس کی خلاف ورزی ہو گئی، باہر سے لا کے لوگوں کو بسا رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ اس فاؤنڈنگ فادر کے نہیں مانتے تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول بھی نہ مانو نا۔ پھر اس نے ایکول سٹیزن آپ کو بنایا ہے، اس نے تو نہیں کہا کہ آپ مسلمان ہو تو آپ سیکنڈ درجے کے ہو، تھرڈ درجے کے ہو، ایکول سٹیزن آپ کو بنایا۔ پھر جو مہاراجا تھا، جب کہا گیا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ شامل ہوں یا آزادی کا حق رکھتے ہیں، تو اس نے آزادی کو چوز کیا۔ ٹرائبل انویژن نے اس کو کمپیل کیا کہ وہ پاک انڈیا سے اپنی وہ ملٹری ہیلپ لے۔ وہ 1947 سے 1949 تک جموں میں رہے کہ شاید حالات بیٹر ہو جاؤں، میں واپس جاؤں، لیکن دیکھا کہ یہ تو آگے مزید پیچیدگی کی طرف جا رہے ہیں مسئلے مسائل، وہ انہوں نے ایگزائل میں چلے گئے انڈیا میں۔ جب ان کو یہ لگا کہ ہندوستان نے بھی ہمارے ساتھ جو پلیجز کیے ہوئے ہیں شاید کبھی پورے نہ کرے، تو انہوں نے اپنی جو ول ہوتی ہے نا، اس میں لکھا کہ جب میں مروں گا تو میری ایشیز تبھی ریور میں بہا دی جائیں اور جموں کشمیر کے پہاڑوں پہ پھیلا دیا جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گنگا میں بہا دیا جائے، کیونکہ ریلیجس اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، گنگا زیادہ ان کے لیے اہمیت رکھتا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اپنے وطن میں۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کا کریکٹر، اسی کو کلیم کرنا چاہیے۔ باقی جو یہ کہتا ہے نا کہ آپ کی ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، ایریاز ہیں، آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو انڈیا میں سینکڑوں لینگویجز بولنے والے ہندوستانی، ان کو کوئی نہیں کہتا کہ جی تو ساؤتھ انڈین نارتھ والے کے ساتھ کیسے رہے گا، پاکستان میں کوئی نہیں کہتا پنجابی کو کہ سندھی کے ساتھ کیسے رہے گا، سب کہتے ہیں ہم ایک ملک ہیں، قوم ہیں۔ کشمیریوں کو کہتے ہیں نہیں، تم گلگت والا کیسے رہے گا ادھر پی او کے والے کے ساتھ، تو یہ تقسیم کا عمل ہے، زید اس کو پیچیدہ کرتے ہیں، ہم اس کو آن نہیں کرتے۔ جہاں تک ویب سائٹ کا تعلق ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلے پارٹی نے کوشش کی، ایک بندے نے بڑی کہا کہ جی ہم آپ کی ویب سائٹ کو اپ گریڈ کریں گے، بنائیں گے، تو اس نے ایسی اپ گریڈ کی کہ پورا ڈیٹا ہی پارٹی کا اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ بعد میں تو اس نے سوری بول دیا نا جی مسٹیک ہو گئی ہم سے، ٹھیک، بڑا اچھا ہمارا تعلق واسطے والا تھا، کہتا تھا میں آئی ٹی کا اسپیشلسٹ ہوں۔ پھر یہ ہے کہ ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، اس میں ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس ڈومین ہے، ویب سائٹ آلریڈی ریڈی ہے، ایک جو لیٹسٹ جو ماڈرن اس میں ہے نا، اس میں آپ کو ڈیجیٹل ممبرشپ ملے گی، آپ کو جو ہوگا کہ جتنے بھی یونٹس ہوں گے آپ کلک کریں گے، سینٹرل کیبنٹ سے لے کے سینٹرل کمیٹی سے لے کے پورے زونز کے لے کے سب کے ادھر نام ہوں گے جو بھی۔ تو بلکہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے، میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ یہاں وہ پروجیکٹر نہیں ہے، وہ ویب سائٹ بنی ہوئی ہے 4-5 منٹ کی، لیکن اس کو اس ڈومین میں اگر آپ شفٹ کرتے ہیں نا، اس میں آلریڈی جو ڈیٹا ہے تو وہ اس میں وہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ایک ایکسپرٹ وہ کریں گے، تو ممبرشپ فارم اس پہ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، اوتھ جو ہے پارٹی کا، جو بھی ممبر بنے گا دونوں کو سائن کرے گا ڈیجیٹلی، اور پھر جو ہماری سیکرٹری ہیں
مرکزی یا جو پریزیڈنٹ ہوگا اس یونٹ کا سیکٹری ہوگا اس کے سگنیچر ہوں گے, اور پھر اس کو باقاعدہ ریکارڈ کا حساب بنایا جائے گا. جو جس طرح ہوتے ہیں نا, بعض آتے ہیں ممبر بن جاتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں نہیں جی, جب اپنے ان کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں پورے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں آپ لوگوں کی سیاست سے بڑی جو ہے نا اختلاف ہے. اختلاف ان کو کچھ نہیں ہوتا, وہ ہوتے ہیں موقع پرست, مفاد پرست ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ پارٹی کی ایک پالیسی ہے کہ کشمیری مظلوم میں ان کو جو بھی سپورٹ جب چاہیے ہوتی ہے, کوئی کشمیری کہتا ہے ہم اس کو وہ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا جین, اس کا کریکٹر شروع ہوتا ہے کہ وہ پارٹی جس کو مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑی رہی, وہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں. لوگ سازشیں کرتے ہیں, پروپیگنڈے کرتے ہیں, لیکن پروپیگنڈا انہی کے خلاف ہوتا ہے جو کہیں ایکٹیو ہوتا ہے. اگر ہم کھانا کھا کے نا گھر میں سو جائیں, کوئی پوچھے گا کہ انہوں نے کون سے ناشتے میں 6 انڈے کھائے یا آملیٹ کھائے تو سو گئے, اس پہ کوئی پروپیگنڈا نہیں کرے گا. کیونکہ جب آپ ایشوز کو ریز کرتے ہیں, آپ جو آکوپائر ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں, اپنے ریئل جو ان کا اصل چہرہ ہے وہ لوگوں تک لے کے آتے ہیں, تو پھر ان کو ہیٹ فیل ہوتی ہے. پروپیگنڈے کرتے ہیں اپنے اسٹوجیز کے ذریعے, اپنے میڈیا کے ذریعے. تو ہم تو کہتے ہیں پروپیگنڈا کریں. جب ڈسکشن ہوتی ہے, پروپیگنڈا ہوتا ہے, لوگ پھر سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو پہلے دن تو انہوں نے بہت لڑایا نا سائفر ایسے کر کے, جی ہم نے جی وہ تو میٹنگیں کرتے ہیں ادھر, تو ہم نے یہ پکڑ لیا. ڈیٹ اس میں ڈالی ہوئی ہے 2053, 2 سپٹمبر 23 منڈے. اس دن سیٹرڈے تھا. میں نے کہا انہوں نے جھوٹ وہ پھیلایا نا, چلو دیکھتے تو ہیں کہ دن کون سا تھا. وہ سارا میں نے مار کر کے سوشل میڈیا پہ ہم نے لگایا, سب دوستوں نے شیئر کیا. تو وہ اپنا منہ چھپاتے پھر رہے. اور سائفر ایک کہتا ہے جی میرے سے کوئی تعلق. پہلے تو ہر بندے نے کہا نہیں ہم نے تو ان کو پڑھا, وہ ایکسپوز کر دیا, یہ تو انڈیا ایمبیسی میں جا کے مشن میں جا کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور پارٹی کے فنڈز جو ہے نا پی ٹی ایم کو دے دیے گئے. تو انہوں نے بڑی شکایت کی. اس طرح کا جو ہوتا ہے نا, اگر بندہ کوئی ڈھنگ سے جھوٹ بولے نا, کوئی 6 دن چلے تو وہ ان کا 2 دن بھی نہیں چلا. تو لہذا اس سے ہم نہ کبھی پہلے خائف ہوئے نہ آئندہ ہوں گے. ہماری اسٹرگل کنٹینیو ہے. جو یہ کہتے ہیں نا یو این کے بارے میں بھی ایک اور تھوڑا سا پوائنٹ ہے یو این کے حوالے سے. ادھر آتے ہیں نا لوگ, جتنے بھی حکومتیں ہیں ان کے آگے جو ہوتے ہیں نا, وہ گھومتے ہیں ادھر مختلف, کوئی جرنلسٹ بنا ہوا ہے, کوئی کچھ بنا ہوا ہے, وہ آپ کو کہیں گے یار یہ یو این کی کیا اہمیت ہے, اس نے کسی قوم کا مسئلہ حل کیا, یہ تو بیکار انسٹیٹیوشن ہے. اور خود جو ملک ہیں ان کے مشنز ملینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں. ڈیلیگیشنز آتے ہیں, جہاز بھر کے لاتے ہیں, فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں. اور ایک بندہ سری نگر سے ٹریول کر کے آیا, مجھے یو این کے باہر ملا اس میٹنگ کے لیے. وہ کہتا ہے بھائی کدھر ہو؟ میں نے کہا ادھر آیا ہوں, ہماری وہ تھی انٹروینشن. یار کیا یہ یو این تو بیکار ہے. اور میں نے کہا بھائی ہم رہتے ہیں سوئس میں, مجھے تو ٹرین پکڑ کے آنی ہوتی ہے, 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں. تو آپ نے کسی بابلے کتے نے کاٹا تھا کہ 6000 کلومیٹر سفر کر کے بیکار جگہ آئے ہو. میں نے کہا آپ جب ایکریڈیٹیشن کے لیے کیو میں لگے ہوئے تھے نا, صبح میں انٹر ہوا تھا, آپ کھڑے تھے, 3-4 گھنٹے کھڑے رہے. تو یہ ہمیں یہ نہیں چاہتے کہ مظلوم قوم کا بندہ آ کے مشرقی وال صاحب ہم آ کے بات رکھیں, کیونکہ یہ ادارہ ہے جہاں ان کو ہم اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں. کیونکہ ہم جنرل اسمبلی میں نہیں جا سکتے, کونسل میں نہیں جا سکتے, سیکورٹی کونسل میں. ادھر سے ہم ان کو وہ کرتے ہیں تو یہ ایکسپوز ہوتے ہیں. اور ان کا یونیورسل پیریاڈک ریویو ہوتا ہے, آپ میکانزم کو جانتے ہیں, 3-4 سال میں پوری اسٹیٹ کو, پورے جو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں نا وہ اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نے اس پہ کیا اپنا ریفارم لائی ہیں, نہیں کیا, جو ڈس اپیئر کیے ہیں ان کو پروڈیوس کیا ہے نہیں کیا. تو یہ فورم ہے, ادھر ہم نے ان کی دموں پہ پاؤں رکھے ہوئے نا تو چیختے ہیں. تو یہ ہم روز اور پاؤں بڑھتے ہی جائیں گے, کم نہیں ہوں گے. تو ساجد صاحب پلیز. میرا نام ساجد حسین اور تعلق میرا بیک ہوم راولاکوٹ کے مضافاتی گاؤں جنڈالہ چھپڑیاں سے ہے, اور موجودہ جو ہے وہ بلجیم میں مقیم ہوں. اور یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی عظیم آدرشوں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, آزادی کے لیے, جمہوریت کے لیے, مساوات کے لیے, انصاف کے لیے, سیکولرزم کے لیے. اور پھر اس سے بڑھ کے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے جو رول دیا ہے وہ ایک بڑا تاریخی رول ہے. وہ یہ رول ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں ان کے نیشنل انٹرسٹ کو بھی ڈیفائن کیا ہے. انڈیا ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے. اور اس سے پھر جو ہماری ریاست جموں کشمیر ہے, جو ہمارا ملک تھا,
جس کی ریاست کی بحالی کے لیے ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کا جو نیریٹیو ہے، اس کا جو بیانیہ ہے، وہ عوام کے سامنے رکھا ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کے سامنے رکھا ہے، وہ چاہے سری نگر میں ہو، لداخ میں ہو، جموں میں ہو، گلگت بلتستان میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو۔ اور ہماری ریاست کا یہ جو بیانیہ ہے ہماری پارٹی کا، کہ جو جس کے زیر تسلط ہے اس کے خلاف جدوجہد کرے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے پرابلمز کہاں پہ شروع ہوتی ہیں، وہ تو بہت ساری، نیب بھی ہے، JKLF بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، کتنی پارٹیز ہیں۔ اور اس میں منفرد بات کیا ہے کہ UKPMP کو پرابلم کیوں ہوا؟ میں جب شوکت صاحب کے شہر میں گیا یا ان کے گاؤں میں گیا نا، وہاں پہ ایک پروگرام تھا، تو وہاں پہ بھی میں نے بہت تفصیلاً بات رکھی کہ آیا یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کو پرابلم کیوں ہوا۔ پرابلم اس وقت شروع ہوا کہ جب یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے نتیجے میں 13 اگست 1948 کی جو قرارداد ہے یا جو ٹروس ایگریمنٹ ہے، اس میں جو طے چیزیں کی گئی ہیں کہ پاکستان کو یہاں سے وڈرال کرنا ہے، اور اس رول کو اپنے عوام کے سامنے رکھا ہے کہ بھائی یہ ہماری لیگل، اور پاکستان ایک اللیگل اوکوپائر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کہا کہ اللیگل اوکوپائر ہے، بلکہ اس اللیگل اوکوپیشن کو چیلنج بھی کیا ہے۔ یہ اس کا تو رائے امتیاز ہے کہ اس اللیگل اوکوپیشن کو چیلنج کرنے کے نتیجے میں، اور پھر جو پاکستان کا نیریٹیو تھا، جو انہوں نے پراکسی ملیٹنسی شروع کی اور ایک وار شروع کی، اس کو ریجیکٹ کیا، اور پھر ایک اپنا نیریٹیو جو ریاست کا نیریٹیو تھا وہ بیان کیا، عوام کے سامنے رکھا، جس کے نتیجے میں یعنی کہ ہمارے قائد کو 2 دفعہ ISI نے کڈنیپ کیا۔ یہ پرابلم بنیادی طور پہ سمی نے کی ہے۔ اور اس میں جب میں کنونشن میں بھی گیا اور وہاں پہ بھی دوستوں سے بات ہوئی، تو ان کے سامنے میں نے ایک بات رکھی کہ جتنی بھی سماجی تحریکیں ہیں یا موجودہ ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے، تو آپ لوگوں پہ ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ 50s میں ہمارے ہاں ایک بغاوت ہوئی، یعنی کہ آزاد کشمیر کے جو صدر تھے سردار ابراہیم، ان کو نکالا گیا، تو لوگوں نے بغاوت کی، لیکن آپ کو مارا گیا۔ FCI PCI فوج آئی۔ اس وقت آپ پہ آپریشن کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک ایسی فورس آپ کی موجود ہے جو آپ کا پیغام اداروں تک پہنچا رہی ہے، یورپی یونین تک پہنچا رہی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک پہنچا رہی ہے، ہاؤس آف کامن تک پہنچا رہی ہے، اور یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل میں پہنچا رہی ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ اس لیے آپ کو اس کو فکر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے مسلح کوئی ایسی جدوجہد نہیں کرنی۔ اگر آپ پیسفل رہیں گے، وہ چاہے ایکشن کمیٹی ہو یا کوئی اور تحریک ہو، جہاں بھی ہو، اس پہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور اس میں ہم نے اپنا یہ پیغام ان کو دیا ہے۔ اب یہ تو بات بہت لمبی ہے، ظاہر ہے، یہ تو ڈسکشن ہے، اس میں ظاہر ٹائم لگتا ہے۔ قائد نے کہا ہے کہ چونکہ اختصار سے بیان کریں، تو میں یہ تو ہو گیا کہ تاریخ بھی بتائی، ایک نیریٹو بھی بلڈ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم کام ہماری پارٹی نے یہ کیا کہ چیلنج تو کیا بہرحال، لیکن ہمارے ہاں دوست یہ کہتے ہیں کہ جی وقتی ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کو مستقبل کا وے فارورڈ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے اس کو پڑھنے چاہیے۔ ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہماری پارٹی نے مستقبل کا جو خاکہ ہے، وہ عمرانی جو معاہدہ ہے، جو سوشل کنٹریکٹ ہے، اس کو اپنے مینیفیسٹو میں لکھ دیا ہے۔ اب ہماری پارٹی کا جو بندہ بھی یہ کہے کہ فیوچر کیا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہماری پارٹی کا کانسٹیٹیوشن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ جو رکھا ہوا ہے نا میکانزم، اس میں 2-3 منٹ اگر کسی چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، ہاں فار ایگزامپل سجیشن پارٹی کی بیٹرمنٹ، پہلی بات تو سجیشن کی طرف بڑھ رہا ہوں میں، ڈیپ ڈاؤن تو میں ڈسکشن نہیں کرتا کیونکہ یہ پارٹی کی میٹنگ نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے ہمارے پارٹی کی میٹنگ ہے، یہ ہمارے انٹرنیشنل نہیں، وہ تو ظاہر ہے سولیڈرٹی ہے ان کے ساتھ، وہ تو البتہ یہ ہے نظریاتی دوست ہیں، نہیں وہ اس طرح سے بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ظاہر ہے مختلف اوقات میں نہیں نیرو نیشنلسٹ پارٹی نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اختلافی ہیں آپس میں، تو میں اس میں ایک ہی پیغام دوں گا کہ اختلافی باتیں نہیں کرتا۔ اس میں ایک یہ کہوں گا کہ آپ آپس میں محبت
اور بھائی چارہ آپس میں محبت پیدا کریں, ایک دوسرے کو آپ گفٹ دیں, ایک دوسرے آپسی جو تعلقات ہیں وہ پارٹی پہ افیکٹ ہوتے ہیں. جہاں جہاں موجود ہیں ہم وہاں پہ ظاہر ہے یہ مشکلات ہیں. اس کے بعد جو سجیشن ہے میری وہ یہی ہے کہ 2000 سے لے کے 99 سے لے کے تو 25 ایئرز ہو گئے ہیں, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے ایک ریمارکیبل کام کیا ہے. اور یونائٹڈ نیشن میں ہمارا جو رول ہے وہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ڈاکومنٹ ہے, وہ سپیچز ہیں, ان کو کمپائل کیا جائے اور ان کو ایک آرگنائزڈ فارم میں, تاکہ ہمارے جو ایکٹیویٹیز تو بہت ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے عوام اس سے آگاہ نہیں ہے. یہ ایک میری سجیشن. تھینک یو سائی صاحب. ہم آپ کی جو سجیشن ہے یہ پیار محبت, اس پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں وہ کریں. دوسرا یہ کہا کہ تحفے دیں, اس کے تحفے بھی دیں, یہ محبت بڑھتی ہے, محبت بڑھتی ہے. تو میٹنگ کے بعد شہر چلتے ہیں تو آغاز آپ کریں. نیکسٹ ایک بات رہ گئی ہے, میں اگر کر دوں تو بعد میں سیکنڈ راؤنڈ میں چلے صحیح. تحفہ ہم خود پسند کریں گے, وہ بات اگر رہ گئی ہے. کیا ہاں بس وہ ان کو جی جی ہاں دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھو مغل دربار نہیں لگنا, مطلب یہ کہ پارٹی کی حامیوں کو پارٹی قیادت ہے ان کے کوئی شارٹ کمنٹس ہے ان کی نشاندہی کرے, اور اس کو حقیقی معنوں میں ترقی اور خود ترقی اپنے اندر کو خامی ہے اس کو بھی بیان کرنا, اس کو کہتے ہیں باقاعدہ تربیت انیشیٹو. جی جی بھائی مائکروفون ہے آپ کے پاس, دیا کہ ہاں بس ٹھیک. Good afternoon. My name is Mohsin Ali. I belong to Mirpur and right now I'm living in Birmingham, United Kingdom. I'm the Vice President of Birmingham unit. First of all, I'm very deeply grateful for UK BNP and Honorable Chairman Mr. Shaukat Ali Kashmiri Sahab for giving me this opportunity to join these meetings, this session at a global forum to represent the voice of countless Kashmiris who are fighting for peace, equality and freedom from both nuclear powers, Pakistan and India. I joined the UK BNP almost 2 years ago. One of the reasons of joining this party was when Shaukat Ali Kashmiri Sahab was student in Karachi, he fought for the youth and for the future students of Kashmir, the quota system in Pakistan. For the seats, he do the strike, and I think that was one of the reasons I joined this party. The second inspiration was he always spoke peace rather than violence. Other political parties, they fight, like, I don't want to mention them, but they support terrorism on the name of peace. They hire the killers on rent, send them the Jammu and Mirpur, in so-called Azad Kashmir, and divide the peoples on the name of religion, on the name of caste, on the name of domestic religious issues or the Shia Sunni and stuff like that. That was the reason I joined the UK BNP. Other than that, there's so many things, but we have only 2 or 3 minutes to discuss all the things. I would like to raise 3 issues of my concerns. And before I raise the concerns, I make a note. I don't have any pending cases in the UK. I don't need any political letter from UK BNP. So that's why I like to mention it. Since I joined the party, I didn't face directly, but I observe the peoples from different units, they try to participate or interfere in the other units for their personal growth, for personal interest. I think it should be addressed.
Second thing is the party posts, like the presidents, presidents, general secretaries. I think this party is fighting for the peace and freedom of Kashmir. And rather than the peoples get divided into their personal interest, which will have a negative effect on the party and the members of the party, and it should be addressed as well. That's my two main concerns. And I don't want to mention anyone. We live in a society, everyone have different opinions. If we all agree on one thing, then there's no beauty in the democracy. So we have our opinions, we have our negative or positive reactions, but that's the beauty of democracy. So we should respect everyone and give the opinion in that way. That's all I have to say. Thanks so much. बस ठीक मेरा नाम हमजा शकील है, पलंदरी आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लुक़ है, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान। और मैं अभी जो पार्टी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है वो मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ड्यूसबरी ब्रांच यूनाइटेड किंगडम का। सबसे पहले तो मैं अपनी सीनियर क़यादत जनाब शौकत अली कश्मीरी साहब, जमील मकसूद साहब, साजिद हुसैन साहब, टिका खान ताहिर साहब और बाकी दीगर जो भी हमारे सीनियर क़यादत यहाँ बैठी है, उनको सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी जो काम और उनकी जो एक इतने मतलब फोर्स ऑफ वर्क था जो उनका, जिसकी वजह से आज शौकत अली कश्मीरी साहब का जो मकसद था एक इतनी मुद्दत के बाद वो हमें मतलब हासिल होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि हमारी असम्बली में जब हमारे वज़ीर आज़म को और हमारे जो वहाँ की सो कॉल्ड हुकूमत है उनको अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें याद करते हैं और हमारी पार्टी को याद करते हैं और हमारी पार्टी का नाम लेते हैं, ठीक है। और उनको भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि अब हमारे दिन जो हैं वो उल्टे शुरू हो गए। और इसके बाद जो मेरा मतलब सवाल है, सवाल क्या वो एक मैं अपनी तस्हीह के लिए ये अपनी सीनियर क़यादत से ये पूछना चाहता हूँ कि एज आ लीडरशिप, जैसे कि सब ने मुझसे पहले ये जिक्र किया कि बहुत से लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं और वो फिर हमें छोड़ के मतलब दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं या शायद वो उस तरीके हम उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो एज अ लीडरशिप तो उन जो आपने काम किया है वो मतलब सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं, लेकिन एज अ कारकुन चूँकि हम जो नए कॉमरेड्स आ रहे हैं, हम जो नए इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एज अ कारकुन आप हम किस चीज़ को लैक कर रहे हैं, हम में किस चीज़ की कमी देख रहे हैं कि हम लोगों से उस तरीके से कम्युनिकेट या उन चीज़ों को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे कि लोग हमारे साथ बैठें या हम हमारे साथ होने के बावजूद वो बाद में हमें छोड़ के या मतलब अपनी दूसरी नज़रियात की तरफ निकल जाते हैं। तो ये मैं मतलब जानने की कोशिश है अब सिर्फ अपनी तस्हीह के लिए और हमारे जो नए कॉमरेड्स हैं उनकी तस्हीह के लिए कि हम किस चीज़ को लैक कर रहे हैं कि हम उन लोगों को या जो नए कॉमरेड्स हैं उनको अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे। थैंक यू वेरी मच। मोहतरम प्रिजाइडिंग चेयर महमूद कश्मीरी साहब, नासिर अजीज़ साहब, अमजद यूसुफ साहब और चेयरमैन शौकत कश्मीरी साहब, आप तमाम का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा जो कश्मीर स्टेट का जो एक यूनिट है गिलगित बल्तिस्तान, उसके कंसर्न को उजागर करने के लिए मुझ नाचीज़ को जो है मौका दिया। तो आइंदा भी जो है हर दफ़ा आपकी पार्टी ने हमेशा बाबा जान से लेके 2016, 2009, 10 से लेके असीरान का इशू हो या गिलगित के अंदर कोई भी इशू हो, उसको आप लोगों ने जगह दिया, उस चीज़ को हाईलाइट किया और इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है बात रखी। ये आप तमाम दोस्तों का, ख़ासकर शौकत कश्मीरी साहब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ।
اور دیگر جو بھی ایشوز گلگت بلتستان کے آئندہ بھی کوئی بھی ایشو ہوگا ہم مل کے جو ہے جدوجہد کریں گے. ہم بھی اسی کے اکائی ہیں. تو اس حوالے سے میں اپنی کامریڈ بابا جان کل رات بھی بات ہوئی, اس نے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا, اور جو بھی آئندہ بھی ہمارے طرف سے جو ہے ان کی طرف سے جو بھی سپورٹ یا آپ کے ساتھ تعاون کا وہ ہو, ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ہے تیار رہیں گے. دوسری بات یہاں پہ مطلب سجیشن جو ہے میں نہیں دے سکتا ہوں, لیکن جو ہے میں اپنی آپ ہمارے سمپیتائزر ہیں, بالکل فرینڈ ہیں, اسی لیے آپ موجود ہیں, سجیشن چاہیے. اور دوسرا جو ہے ہمارے افغان لیڈر جو ہے ملک وال صاحب جو ہے, آپ کا بھی جو ہے شکریہ, آپ آئے اور ہمیشہ میں نے 2-3 دفعہ آپ کو دیکھا ہے, وہ آپ اپنے جو ہے ایشوز کو, یہی بات جو شوکت کشمیری صاحب نے کہا کہ ہم محکوم قوم جو ہے کہیں سے بھی جو ہو اس کا آپ کے اندر کوئی احساس نہ ہو تو پھر آپ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو. تو اسی طرح جو ہے ہم ہمیشہ جو ہے, میں کراچی میں جو ہے لیفٹ کے 2000 تقریباً 1998 سے لے کے 2012 تک کراچی میں رہا ہوں. میں تقریباً جو ہے پی ٹی ایم کے دوستوں کے ساتھ اس دنوں کم آہستہ آہستہ وہ ہو رہی تھی, تو مختلف ایشوز پہ, افغان ایشو جو مہاجرین کا وہاں پہ ہمیشہ وہ مسئلہ ہوتا تھا, ان کے ساتھ ہم وہ کرتے تھے. تو آپ کا بھی شکریہ جو ہے, آپ سے مل کے جو خوشی ہوئی. آئندہ بھی جو ہے آپ سے جو ہے مل کے جو ہے جدوجہد. دوسری بات میرا سجیشن جو ہے یہ ہے کہ پارٹی کا منشور جو ہے نا مین چیز ہوتا ہے. ہمیشہ یہ مطلب میں تقریباً یہ 20 سال 25 سال یہ لیفٹ کے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اب تک جو ہے, ابھی میری تقریباً 50 سال ایج ہے, اسی دوران میں نے جو کچھ سیکھا ہے, تو آپ جب تک اپنے ایک تو آپ آئیڈیولوجیکلی جو ہے آپ کا ایک یو کے پی این پی ایک ایسی پارٹی ہے جو لیفٹ کے جو ہے اس نظریات کو جو ہے آگے بڑھا کے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی آزادی کے لیے کوشش کرنا, اور ایکویلٹی اور دیگر جو ہے ایشوز کو. تو میں ہمیشہ جو ہے لیبر پارٹی سے لے کے عوامی ورکرز پارٹی ابھی اسی کا ممبر ہوں, انٹرنیشنلی ان کے ساتھ سمپیتائزر ہوں, اور ہمیشہ یہی لو پھول رہا ہے کہ ہم جو اپنا پارٹی کا منشور ہوتا ہے اس کو صحیح طرح پڑھیں. یہاں پہ جو اظہار ہو رہا ہے, مطلب میں کوئی سجیشن وہ میں نہیں دے سکتا ہوں, لیکن میرا یہ تھوڑا سا وہ فیل یہ ہو رہا ہے کہ آپ جب تک اپنا منشور نہیں پڑھیں گے تو آپ کی ذمہ داریاں, یہاں کچھ دوست جو ہے بات ہو رہی کہ جو ہے پریزیڈنٹ کا رسپانسبلٹی, جنرل سیکریٹری کا, یا اس طرح چیزیں, تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے جو ہے پارٹی منشور جو ہے تھورولی پڑھیں تو وہ پھر جو کلیئر ہو جاتا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات جو ہے ممبرشپ فیس کا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی بھی جو ہے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں, میری جو حیثیت ہے اسی حساب سے میں اپنی جو عوامی ورکرز پارٹی گلگت بلتستان کا جو ہے میں منتھلی میں پے کرتا ہوں. یہ لاسٹ 10-12 سال سے جو ہے میں وہ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپ کے لیڈرشپ یا کوئی اور جو ہے ٹریولنگ کرتا ہے, مختلف چیزیں کرتا ہے, تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ممبرشپ فی پیز کرتے ہو تو اس سے آنرشپ پیدا ہوتی ہے, اس سے جو ہے آپ کا جو پارٹی کے ساتھ جو ہے انس اور جو ہے مضبوطی وہ پیدا ہوتی ہے. بابا میں بھی جو ہے ممبر ہوں, میں پے کرتا ہوں, تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں کہاں پہ کیا کروں, کیا ذمہ داری ہوگی کیا نہیں ہوگی. آپ ہمیشہ جو ہے انٹیکٹ رہتے ہو. اگر آپ ان چیزوں سے جو ہے یہ بیسک چیز ہے ممبر فیس جو ہے, اگر وہ نہیں کریں گے مختلف چیزیں, اس سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آنرشپ کا جو وہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے آپ بیک اپ ہو جاتے ہو, اس سے پھر انٹرسٹ اور وہ چیزیں, پھر وہ آپ کا جو ہے پارٹی کو جو ہے نقصان ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بہت ساری اور چیزیں سجیشن ہے, پھر ہم بات کریں گے. تو ایک دفعہ پھر آپ دوستوں کا جو ہے شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھے
اس ایسے پلیٹ فارم پہ آ کے بات رکھنے کی، اپنی جو ہے یونٹ کی جو ہے اپنی جو گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں اس کو آگے پہنچانے تک جو ہے ایسے فورمز میں شکریہ آپ لوگوں کا. موسٹ ویلکم. سوری. دوپہر کا آداب، سلام سب دوستوں کو. جمیل مقصود میرا نام ہے اور اس وقت فارن افیئرز کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے پارٹی کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بہت سارے دوست تو واقف ہی ہیں. گزشتہ 25 سالوں سے ہم اس پارٹی کے ساتھ نہ صرف وابستہ ہیں بلکہ قیادت کے شانہ بہ شانہ ہر موڑ پر، ہر محاذ پر ہمیشہ ثابت قدمی اور استحکام کے ساتھ کھڑے رہیں. تفصیل تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ پارٹی ایک آئین لکھتی ہے. آئین جس طرح کسی ملک کا آئین ہوتا ہے کہ صدر کیا کرے گا، وزیر اعظم کیا کرے گا، فارن سیکرٹری کیا کرے گا، فارن منسٹر کیا کرے گا، فنانس منسٹر کیا کرے گا، وزیر داخلہ کیا کرے گا، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک پارٹی آئین میں ہر کارکن سے لے کے عہدے دار تک کی ذمہ داریوں کا تعین کرتی ہے کہ صدر صاحب کیا کریں گے. صدر صاحب کا کام ہے صدارت کرنا، آخر میں شکریہ ادا کرنا. جنرل سیکرٹری لیفٹ کی پارٹیوں میں ایک آپریٹنگ سی ای او کی طرح کام کرتا ہے، ایجنڈا ترتیب دینا، میٹنگ کال کرنا صدر کے ساتھ مشاورت سے، وغیرہ وغیرہ. اب جو بات ہوئی پارٹی عہدوں کے حوالے سے، تو پارٹی عہدہ کسی کی میراث نہیں ہوتی، اور بالخصوص لیفٹ کی پارٹی عہدہ اسی کو تفویض کرتی ہے جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اچھا یہ بندہ یہاں کام کر سکتا ہے تو اس کو یہاں الیکٹ کیا جائے. باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ سلیکشن ہوتی ہے کہ کون آدمی چیئرمین صاحب کا پسندیدہ ہے تو اس کو یہاں لگا دو اور کون پسندیدہ نہیں ہے تو اس کو نیچے لگا دو. پارٹی میں، لیفٹ کی پارٹی میں، یو کے پی این پی میں پسند و ناپسند نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن پرابلم کہاں ہے کہ جب ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ فلاں صدر ہے تو اسٹیج پہ بیٹھ گیا ہے، میں صدر نہیں ہوں تو میں اسٹیج تک پہنچوں کیسے؟ تو اس کے لیے اسے اپنے کام کو ایکسلریٹ کرنا پڑے گا، انہانس کرنا پڑے گا، اپنی کوالٹی کو انہانس کرنا پڑے گا، اپنی جو گیون جاب ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا. تب جا کے وہ وہاں تک پہنچے گا جہاں وہ بیٹھے ہوئے. میں نے بیلجیم یونٹ کے پریس سیکرٹری سے شروع کیا تھا کام جولائی 2000 میں، اور اس وقت تک پارٹی کے سارے عہدے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہاں تک آئے. یہ نہیں ہے کہ ہم آئے تھے تو صدر بن گئے تھے، آئے تھے تو جنرل سیکرٹری بن گئے تھے. یورپ زون کی جنرل سیکرٹری شپ انجوائے کی ہے، بیلجیم یونٹ کی جنرل سیکرٹری شپ 2 دفعہ انجوائے کی ہے. تو جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ کے اندر، پارٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ذاتی طور پر خوبیوں خامیوں کا مرکب ہے انسان، مجھ میں بھی ہیں. میں نہیں کہ میں ساری خوبیاں ہی ہیں، کبھی ہو جاتی ہے اوپر نیچے تو ہاں خامیاں زیادہ ہیں. بالکل درست بات ہے، خامیاں زیادہ ہیں، خوبیاں کم ہیں. اور خوبیوں اور خامیوں کو جو جانچنے کا پیمانہ ہے وہ پارٹی کے پاس ہوتا ہے. ہر آدمی خود کو خوبصورت سمجھتا ہے، ہر آدمی خود کو چالاک سمجھتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا سیانا تو ہے ہی کوئی نہیں. لیکن یہ پیمانہ پارٹی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ اس کی صلاحیت ہے، اس جو ہم نے اس کو ذمہ داری دی ہے یہ اہل بھی ہے کہ نہیں ہے، یا کسی کی مخالفت میں یہاں تک آ گیا ہے. تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عہدہ جس کسی کو حاصل ہوا ہے وہ باپ دادا کی وراثت نہیں، وہ اس پارٹی کے اندر اس کے کام کو دیکھتے ہوئے یا اس کو مزید حوصلہ افزائی کے لیے دیا گیا کہ اچھا ہم آپ کو یہ عہدہ دیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں اس سے آگے آپ کیا کماتے ہیں. آپ کو ہم جنرل سیکرٹری بناتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیا. محض عہدہ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے.
کہ میں جناب اب صدر بن گیا ہوں، اب میں لیٹ جاؤں گھر میں سکون کے ساتھ. کون اٹھے گا صبح 6 بجے، کون ولی صاحب کو کال کرے گا، کون 10 گھنٹے کا سفر کرے گا، جیب میں پاسپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نہ آنا چاہے نا بندہ تو اس کے پاس بہانے ہزار ہیں، اور اگر وہ آنا چاہے تو کہتے ہیں where there is a will there is a way. اگر آپ کے اندر قوت ارادی موجود ہے تو دنیا کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ نے میراتھن دیکھی ہوگی نا، یہ جو 200 میٹر کی میراتھن ہے اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ جمپ کر کے آپ کو رکاوٹیں پار کرنی ہوتی ہیں. تو یہ میراتھن ہے، اس میں رکاوٹیں آئیں گی، جگہ جگہ رکاوٹیں آئیں گی. اسٹیبلشمنٹ اپنے بندے ڈالتی ہے تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ اس پارٹی کا پوٹینشیل کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، کون سے لوگ ہیں، کون سے کارکن ہیں، یہ کارکنوں کی تربیت کیسے کرتی ہے، اس کا توڑ کیسے کیا جائے. یہ سارا کام بالادست طبقے، ان کے اسٹوجز، ان کے ففتھ کالمسٹ ہر جگہ کرتے ہیں. اور ففتھ کالمسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بندہ آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے وہ ففتھ کالمسٹ ہوتا ہے، جس نے جا کے رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ میں گیا، میں نے یہ دیکھا. اب اس بات کو بھی آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. کامریڈ کوئی تو سجیشن دیں. سجیشن یہ ہے، چیئرمین صاحب سے سوال ہے براہ راست، اور وہ پارٹی دوستوں کی تربیت کے لیے، کہ جموں کشمیر کے اس وقت 3 بڑے حصے ہیں، اور بلکہ اب تو 5 ہو گئے ہیں بیکاز آف 5 اگست 2019 جو یوٹیز بنی ہیں، یونین ٹیریٹریز انڈر دی ڈائریکٹ کنٹرول آف نیو دہلی. اور اسی طرح گلگت بلتستان کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بھی ڈائریکٹ کنٹرول میں ہی ہے. ایک اسمبلی تو ہے لیکن جو اس کا امپاورمنٹ پیکیج ہے وہ مقامی لوگوں کو ڈس انفرینچائز کرتا ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کی ایک گورنمنٹ تو ہے لیکن اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974، وہ ہمیں ڈس انفرینچائز کرتا ہے. یعنی وہ ہم سے ووٹ تو لیتا ہے لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں دیتا کہ ہم ووٹ لیں. اب جب ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کیا ان 5 یا 8 ہماری جو اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان جو ہم نیا عمرانی معاہدہ سجیسٹ کریں گے اس کی وضاحت جناب چیئرمین صاحب پارٹی کے دوستوں کے سامنے رکھیں، تاکہ چونکہ جو جتنے بھی 5 زون ہیں ہمارے یا 8 ہماری جو اسٹیٹ پارٹی نے ڈکلیئر کی ہیں ان کی سوشیو اکنامک، سوشیو پولیٹیکل اور جو دیگر کنڈیشنز ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. وادی، جموں، کشتواڑ، لداخ، گلگت بلتستان، ہنزا ہے، اسی طرح یہ تو اب عمرانی معاہدے کو آپ نے اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے تاکہ دوستوں کی رہنمائی ہو سکے. بہت شکریہ. سرخ سلام ساتھیوں، میرا نام اظہر رزاق. ہوم کنٹری جو ہے سب کا سیم وہی ہے پاکستان، زیر انتظام آزاد کشمیر. اپنے باتوں کو بڑے مختصر انداز میں رکھوں گا کیونکہ ایک اعصاب شکن سی سچویشن ہو جاتی ہے. سب سے مشکل کام ہوتا ہے بیٹھنا اور سننا کسی کو، اور ہوتا یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو سوچیں ہوتی ہیں، دماغ ہوتی ہیں، یا جس طرح کی کیفیت سے بندہ گزر رہا ہوتا ہے، جس طرح کی اس کی وابستگیاں ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اسی طرز کی مجھے گفتگو سننے کے لیے ملے تو اس کو زیادہ ٹیسٹ آتا ہے. اس میں کیڈر بلڈنگ، لوگوں کو ڈیولپ کرنے کا ایک پروسیس جو اسی عمل کے دوران ہوتا ہے. لیکن میرے دائیں طرف جن لوگوں کا تعارف کروایا گیا تو ان کا نام سنتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے اندر کے جو جذبات ہیں میں اس کا اظہار کروں. افغانستان کا ذکر کیا گیا، پختونخوا کا ذکر کیا گیا، تو ان کے ساتھ ہماری بڑی لمبی وابستگیاں ہیں اور لمبی امیدیں ہیں، کیونکہ جس کیفیت سے یہ گزر رہے ہیں وہ کیفیت جو ہمارا ایک جو گرہ ارض پہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس کو کشمیر کہا جاتا ہے، تو اس کشمیر کے اندر آج کی جو سچویشن ہے وہاں پہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. تو ان کی جو تنظیم ہے اس کے لیے بیسک رائٹ کے لیے وہ وہی سٹرگل کر رہی ہے. اس سٹرگل پہ میں ان کے اس عمل کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس عمل کا ایک تسلسل دیے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ نوجوانوں کو لا رہے ہیں اور آپ سب لوگوں کو لا کے ایک تربیتی عمل کا ایک انہوں نے انتظام کیا ہے. دوستوں، ساتھیوں، ہم جس کائنات میں پیدا ہوئے انسان کا بیسیکلی اور فطری ایک ہی عمل ہے، وہ ایک ہی پروسیس کے ساتھ پیدا ہوا ہے. وہ چیختا ہے، وہ پکارتا ہے، وہ خوش رہنا چاہتا ہے.
جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو کپڑے چاہیے, جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کو علاج چاہیے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں ساری دنیا جو ہے نا وہ خراب بھی ہے. دیکھیں شوکت علی کشمیری صاحب نے یہ جو کوٹ پہنا ہوا اس کا ڈیزائنر تو اچھا ہوگا, لیکن ہم نے اس کے پیچھے ریزن دیکھنا, جو ڈیزائنر ہے اس نے میرے بینیفٹ کے لیے بنایا ہے, آنلی وہ اپنے مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے سیک آف پرافٹ, ریٹ آف انٹرسٹ کے لیے بنایا ہوا ہے. تو ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بنیادی حقوق کی بات یہاں پہ لبرل بھی کرتے ہیں, یہاں پہ فیمنسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ریزن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ داری ہے جو آخری درج پہ ہے آج دنیا میں, جو کائنات میں جو انسانیت کی بدترین حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غربت اپنے عروج پہ ہے, ریسزم اپنے عروج پہ ہے, بربریت اپنے عروج پہ ہے, لوگوں کو بولنے کا حق نہیں ہے. جو خطہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, بولنے کا اختیار نہیں ہے. اس طرف جائیں تو جو پاکستان زیر انتظام اور ہندوستان زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں پہ جبری گمشدگیاں, اور دنیا میں سب سے زیادہ ہے یہ جو پوری جو سیولائز سوسائٹی جس کو سو کال سیولائز سوسائٹی کہہ رہے ہیں, جس کے اندر ادارے کے اندر آج جس بلڈنگ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جس بنیاد پہ یہ بنائی گئی تھی, اس بنیاد پہ بنائی گئی تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جنگیں ختم ہوں گی, جہاں کوئی اسلحہ کا بیوپار نہیں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر بھی آج نسل کشی ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیپال کے اندر بھی ویسے ہی حالات ہیں, لوگ محکومی کا شکار ہیں, مظلومیت کا شکار ہیں, ان کو بیسک رائٹ نہیں دیے جا رہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس ریزن کے پیچھے, اس روٹ کاز کے پیچھے جانا ہوگا. اس روٹ کاز کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے اندر اور سکت نہیں ہے اور بقا نہیں ہے, اس کا بہترین انتقام ہے وہ جو کہہ سکتے ہیں اس نظام کے خلاف ہمیں لڑنا ہوگا, اور اس نظام کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں آپس میں جرأت پیدا کرنی ہوگی. اس جرأت کے لیے ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ دنیا پہ کہیں بھی محکوم قوم ہے, کہیں بھی کوئی تنظیم ان بنیادی رائٹس کے لیے آواز بلند کر رہی ہے, چاہے وہ PNP ہو, خیبر پختونخوا کے اندر PDM ہو, یا افغانستان کے اندر کوئی بھی پروگریسو پارٹی ہو, جو بیسک رائٹ عورتوں کے حقوق کے لیے, اپنے حق آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے روحانی برادر ہیں, ہمارے ایک ہی جیسے مسائل ہے اور ہماری ایک ہی جیسی ڈیمانڈ ہے. وہ ڈیمانڈ ہم مل کے حل کریں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ڈیمانڈ کی جو حل کی ایک کی جو حل ہے, اس نظام سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. اس نظام کے حل کے لیے جس نظام کے 1987 میں ہمارے استادوں نے جو دعویٰ کیا تھا, جو پروڈکشن پیش کی تھی, آج بھی اس کا ایک ہی حل ہے, وہ حل ہے سوشلزم, کمیونزم. ہم سمجھتے ہیں کہ اس حد تک جانے کے لیے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. سجیشن کو میں نے لمبا کہہ دیا, اظہار جذبات مہمانوں کا ہمیشہ تو میں نے آصف بھائی سے یہ کہا تھا, اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے کہ میں آپ کی پارٹی کے اندر یہ میٹنگ میں اس لیے نہیں آؤں گا کیونکہ جب جاؤں گا میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں ایک انقلابی بندہ ہوں, میں ایک کمیونسٹ آدمی ہوں. جب میں جاؤں گا اس پہ تبصرہ دوں گا, تجزیہ دوں گا. جو انٹرپریٹر ہوں گے وہ شاید اس وضاحت کو مختلف انداز میں کریں, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ ہماری کوئی لوکل کوئی نیشنلسٹ تنظیم نہیں ہے کہ کوئی بندہ باہر کا آ کے ہماری کوئی ایسی بات باہر لے کے جائے گا. ہم یہاں پہ انہی لوگوں کی بات کرتے ہیں, انہی لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو شکریہ. تھینک یو ویری صاحب. مائک Islam comrades, Walid Sadiq, basically from راولاکوٹ آزاد کشمیر, حالیہ مقیم بیلجیم. آپ تمام دوستوں کا شکریہ. میں آپ کے سامنے ایک سجیشنز رکھنا چاہوں گا. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایک عرصے سے تمام نیشنلسٹ پارٹیاں اس چیز پہ ایمفیسائز کر رہی ہیں کہ ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے, ہماری ہسٹری کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی پریکٹیکل اقدام اس وقت تک نہیں لیا گیا, اور میرے نزدیک اس کی ایک سجیشن ہے کہ اگر جس طرح سے مطالعہ پاکستان کلاس 1 سے لے کے اپ ٹو ماسٹرز لیول اور یا گریجویشن لیول تک آپ کا جاتا ہے, اسی طرح سے یہ ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کا چھوٹا چھوٹا نصاب کلاس 1 کے اسٹوڈنٹس کے حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا جائے, اور اپ ٹو 10th کلاس اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن تک وہ سارا نصاب ترتیب دیا جائے کشمیر کے ریلیٹڈ. کیونکہ اس
دور میں جب آپ کے پاس بہت بیزی لائف ہے, لوگوں کے پاس مطالعے کا ٹائم نہیں رہتا, جب مطالعے کا ٹائم نہیں, ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوا, تو وہ اس کتاب کو پڑھیں گے کیسے؟ اگر ایک بچہ ایک روایتی تعلیم حاصل کرتے ہوئے پروان چڑھا ہے, تو اس کو جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو اسے اتنا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا کہ وہ جا کے کشمیر کی تاریخ کو پڑھے. ہم میں سے بھی بہت سارے جو ساتھی ہیں وہ کشمیر کی تاریخ سے نابالغ ہیں, نہیں جانتے ہم پیچھے کے پیچھے کیا ہوا تھا. تو وہ اگر تھوڑا تھوڑا ہمیں وہ کوئی اس کا کوئی پی ڈی ایف کی شکل میں دیکھے, کوئی ایک اس کا کوئی نظام اس پہ اگر کوئی بن سکے تو وہ بہت ضروری ہوگا. سیکنڈ چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے, چیزوں کو پراپوگیٹ کرنے کا دور ہے, اور اس چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ بہت شارٹ ٹائم میں بہت ایک ہیلدی نوٹ جو ہے نا وہ کنٹینٹ جو ہے نا وہ عوام تک پہنچا دیا جائے. اس کے لیے میں نے اکثر دیکھا آپ کا میرر, ٹھیک ہے, سوری ٹو سے وہ ایکسٹینڈ کر جاتا ہے مور دین 1 آور سے بھی اوپر, کیونکہ ایشوز ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ٹائم آپ کا لگنا ہوتا ہے, ریپ لگتا ہے تو وہ ظاہر ہے آگے جاتا ہے, لیکن اس کو ایک سسٹمیٹکلی اس میں سے شارٹ اینڈ اسپیسیفک نوٹس جو ہائی لائٹڈ نو ان کو کٹ کر کے تو سوشل میڈیا کی نظر کیا جائے, تاکہ سننے والا جو آپ کا آڈینس ہے اس کے پاس 8 گھنٹے کا ٹائم جاب کے لیے, 8 گھنٹے اس کی فیملی کے لیے, 8 گھنٹے اس کی نیند کے لیے, تو اس کے لیے اتنا کانٹینٹس کے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ ادھر صرف کرے وہ پاسبل نہیں ہے. جیسے کہ ٹک ٹاک پہ آپ کو 30 سیکنڈ میں ایک ہیلدی قسم کا کانٹینٹ آپ دیکھ کے تو آگے نکل جاتے ہیں. اس طرح کا کوئی اگر سسٹم بن سکتا ہے تو اس پہ ضرور کوشش کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. شوق صاحب ان پوائنٹس پہ پہلے گفتگو کریں گے کہ یہ سارے پوائنٹس لے لیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں کیا آصف بھائی, سوری سوالوں کے جواب تلاش کرنا اتنا مشکل بات نہیں ہے, اتنا سوال اٹھانا ضروری. جی جی ہاں, اس لیے موقع دیا جائے کہ سوال کریں. جی شکریہ ناصر صاحب, تمام کامریڈس کو میرا سلام. اور بہت عرصے بعد ہماری یہ نشست ہوئی جس میں ہماری خامیوں اور خوبیوں کے متعلق جو ہے ہماری ڈسکشن آج ہوئی ہے, ہو رہی ہے. تو ٹائم بھی ہمارے پاس بہت کم ہے, باقی دوستوں کے بھی سوال ہیں, اور موسٹلی جو ایشوز تھے وہ ناصر صاحب اور آپ سب دوستوں نے تقریباً وہ ریز کیے ہیں, جس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے, اور باقی میں 1-2 چیزوں کے اوپر بات کروں گا. جیسے کہ ہم جتنے بھی لوگ یورپ میں ہیں یا یو کے میں ہیں, تو ہمارا یہ جو یو این کا سیشن ہوتا ہے مارچ کا بھی ہے, جون کا بھی ہے, اور ستمبر میں ہوتا ہے. تو اس میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, آنا چاہیے, سننا چاہیے. اور اس کے علاوہ یو کے اندر یا یورپ کے اندر فار ایگزامپل جب چیئرمین صاحب جاتے ہیں تو ہم لوگ یا ناصر صاحب جاتے ہیں اور ہمارے دوست آتے ہیں باہر سے, تو ہم لوگ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جیسے لندن والے ہمارے دوست ہیں, لیڈز والے ہیں, برمنگھم والے ہیں, ہم سارے مل کے, تو ہماری اسی طرح سے نشست ہونی چاہیے, ہماری ڈسکشن ہونی چاہیے. وہ تو چیئرمین صاحب کو تو ہم سنیں گے لازمی جب وہ آئیں گے, ظاہر پروگرام نہیں ہوں گے لیڈز میں بھی, پورے یو کے میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جو چیز میں فیل کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ کبھی, ہم جتنے بھی دوست ہیں, کہیں بھی کوئی ہمارا پروگرام ہے تو ہماری وقت کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے. ٹائمنگ نہیں ہے ہماری, 11 بجے کا ٹائم ہے فار ایگزامپل, یا 9 بجے کا ہے, یا شام 7 بجے کا, تو ہم لوگ وہاں جا کے 8 بجے پہنچتے ہیں. تو ہم لوگوں کو ٹائم پہ ہونا چاہیے, اور پروگرام میں کہیں بھی پروگرام ہے. اور جو ہاں دوسری چیز یہ کہ جو لوگ فار ایگزامپل میں جنرل سیکرٹری یورپ زون ہوں, میں یو کے میں ہوں, تو مجھے وہاں کی جو لوگ ہیں, وہاں کے جو سینئر ہیں, وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں, تو مجھے ان کے ڈسپلن کا میں رہنا چاہیے, اور ان کے ساتھ کوئی بھی ایشوز ہے تو مجھے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں اٹھ کے
لیڈز کے معاملات میں بھی اگر میں دخل اندازی کروں، لنڈن بھی کروں، برمنگھم بھی کروں، تو اٹس ناٹ میرا کام بنتا ہے کہ میں وہاں جنرل سیکرٹری یا پریزیڈنٹ کے ساتھ میں بات کروں کہ یار یہ ایشوز ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. ہر بندہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو کوشش کرے کہ اچھے طریقے سے ہم اس کو سر انجام دیں. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام محمد رمضان خان ہے اور میں جنرل سیکرٹری لندن برانچ ہوں. ٹائم بھی شارٹ ہے، میری 2 سجیشنس ہیں اور ایک کویشچن ہے. میری سجیشن فرسٹ یہ ہے کہ جب یونٹس بنائی جاتی ہیں تو ان کا جو جتنے بھی ممبر ہیں ان کو یہ سلیکشن میرٹ بیس پہ کی جائے، اور جو اسٹڈی سرکل کا جو ریلیونٹ پرسن ہوتا ہے وہ کم از کم کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، جس کو پارٹی کے متعلق ساری معلومات ہو، تاکہ وہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میکسیمم انفارمیشن پرووائڈ کر سکے. اور اس کے علاوہ میری جو کویشچن ہے شوکت صاحب سے، کہ چونکہ یو کے میں پارٹی کی ممبرشپ کی بات چل رہی تھی، جو ہماری سینٹرل کمیٹی ہے انہوں نے اس پہ کیا پروگریس کی ہے، یہ ایک کویشچن ہے میرا. تھینک یو ویری مچ. ایس صاحب آپ بات کر رہے تھے. اچھا آپ نے شروع کیا تھا. جی السلام علیکم. جی مرزا عتیق الرحمان میرا نام ہے. پروفیشن کے اعتبار سے میں ایک ایڈوکیٹ ہوں. 20 سال تک میں پاکستان میں بطور ایڈوکیٹ کام کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے وہاں پہ کوئی جو ہے نا جوڈیشری وہ آزاد نظر نہیں آئی. تو اس کے ساتھ ساتھ مختلف آزادی کی حامی پارٹیوں میں بھی میں رہا ہوں، لیکن جب دیکھا ہے ایٹ دا اینڈ نہ تو ان پارٹیز میں جمہوریت تھی نہ سوشلزم تھا، بلکہ کوئی مذہب کے نام پہ جا کے اس نے ٹکرا دیا، کوئی جو ہے نا وہ ایجنسیوں کے پروردہ نکلے. تو ایسے ہی چلتے چلتے یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اب میں پیرس میں پارٹی کا ایک ادنا کارکن ہوں. تو مختصراً میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں قائد محترم سے پوچھنا چاہتا ہوں یا انفارمیشن لینا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہماری پارٹی یونٹی کی بات کرتی ہے، چونکہ ایک کشمیر ہے جو زیر انتظام پاکستان ہے اور ایک کشمیر ہے جو زیر انتظام ہندوستان ہے، تو آیا کیا ہماری پارٹی میں جو چونکہ ہم دونوں طرف سٹرگل کریں گے تو تب ہم ایک پارٹ بنا سکیں گے، تو کیا جو زیر انتظام ہندوستان کشمیر ہے کیا اس میں بھی ہماری سٹرگل کوشش اس کو اپنا کر رہی ہے یا اس کی موبلائزیشن کے حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تھینک یو. تھینک یو. السلام علیکم. میں سب سے پہلے سب دوستوں کا سب کامریڈز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے. تو میں نے 3-4 سوال کرنے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ پارٹی کامریڈز ہی کہتے ہیں کہ جس طرح آج کل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک چل رہی ہے، اسی طرح تحریک چل رہی تھی مہاراجہ کے خلاف تو پاکستان نے انٹرفیئر کیا تھا. پہلا میرا یہ سوال ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کچھ پارٹی کامریڈز اس جھنڈے کے لیے کہتے ہیں، یہ جو ریاست کا جھنڈا ہے، کہ اس میں مہاراجہ نے کوئی اپنی رسومات ڈالی ہوئی ہے. نمبر 3 کہ اگر پارٹی کا کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے، وہاں کا جو سینئر آدمی ہے وہ کہتا ہے میں اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کروں گا اور وہاں ہوں گا، تو وہ 1 ویک پہلے اس کو انفارم کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ 1 دن رہتا ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے ایمرجنسی پڑ گئی تو پروگرام ملتوی کر دو پارٹی کا، میں کسی اور ایکٹیویٹیز میں جا رہا ہوں کیونکہ میری مجبوری ہے، مجھے ابھی دعوت دی گئی. چوتھا بھی سوال اسی سے ریلیٹیو ہے کہ ایک یونٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں پارٹی کا جو سینئر وہاں کا صدر ہے اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو وہی اس پارٹی کے پروگرام میں صدر نہیں آتا، وہ کسی اور لوکل ایکٹیویٹیز میں چلا جاتا ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. تھینک یو. یہ مائکروفون پاس کریں. ہمارے محترم مسٹی کے والد صاحب افغان کمیونٹی کے لیڈر ہیں،
اٹلی میں بڑا ان کا کام ہے. آپ کی جو آرگنائزیشنل اسکل ہے آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم کیسے بیٹرمنٹ اس میں لائیں. کیا آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں تو ہم ایز اے سمپیتھائزر گڈ فرینڈ آپ کے سجیشن ہمارے لیے بہت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. UKPNP آپ لوگوں کے لیے ایک سیاسی پارٹی ہوگی, لیکن ہمارے لیے اس طرح جس طرح ایک یونیورسٹی ہے. ہم ادھر UKPNP میں ہم سالوں سے بہت کچھ سیکھ کر آئے اور سیکھ چکے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ UKPNP پارٹی سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. دوسرا بات, سردار صاحب اور آصف بھائی ہم نے انویٹ کیا تھا, جو لاسٹ ایئر ہمارا ادھر ایک ملاقات تھا پاپا فرانسسکو کے ساتھ ویٹیکن میں, تو ہم نے اس کے بعد دوسرا ای میل کیا ہے, اور اٹلی کا جو صدر اعظم ہے جورجیا میلونی, اس کا ای میل کا میں نے اسکرین شاٹ کو بھیجا ہے, تو اس لوگوں کا جواب آیا کہ بہت جلد آپ کو ہم ٹائم دیں گے تو آپ آ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کا UKPNP کے پارٹی کے صدر چیئرمین صاحب اور جتنا بھی 2 سے 3 انشاءاللہ اس میں ایک ہم اکٹھے جا کے اپنا جو مظلومیت کا جو ہمارا داستان ہے قصہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم سنائیں گے. دوسرا بات یہ کہ سردار صاحب ہر ٹائم بولتے ہیں کہ ہمارے پارٹی میں شاگرد اور استاذ نہیں ہے. ہم سردار صاحب کو اپنا استاذ مانتے ہیں اور ہم اس کا شاگرد ہیں, اور ہم بہت افتخار سے پراؤڈ سے بولتے ہیں کہ ہم نے جو بھی اتنا کچھ سیکھا ہے سالوں میں تو وہ سردار صاحب سے. آپ لوگ بہت خوش بخت لوگ ہیں, بہت لکی ہے جو آپ کے ساتھ سردار صاحب جس طرح بڑا آدمی جو آپ کو سکھاتا ہے اور آپ ان کو سن سکتے ہو اور آپ اس سے سیکھ سکتے ہو, تو آپ لوگوں کا یہ بہت خوش بختی ہے قسم سے. اور کل جو مقصود صاحب نے بولا کہ جس طرح پشتونوں کا باچا خان ہے اور بلوچ کا بختی صاحب ہے اور ہمارا کشمیری صاحب ہے, ہم بھی بولتے ہیں پراؤڈ سے کہ ہمارا بھی کشمیری صاحب ہمارا. تو جتنا بھی کچھ ہے ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, تو میرے پاس کوئی سچویشن نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہم خود سیکھنے والے آپ لوگوں سیکھتے ہیں. آپ لوگوں کا UKPNP کا جو ڈسپلن ہے مجھے بہت پسند ہے, بہت مجھے پسند ہے. آپ لوگ جب کانفرنس کرتے بیٹھتے تو آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھتے تو آپ لوگ سنتے, وہ شور نہیں مچاتے جس طرح ہم پٹھان لوگ شور مچاتے ہیں نا. ہم تو 1 گھنٹہ بیٹھتے بس پھر ہم بولتے یار کہ بس بھاگو. میرے کو بہت مزہ اس کا آتا ہے جب آپ لوگ کا کانفرنس ہوتا ہے, آپ کا پروٹیسٹ ہوتا ہے, تو آپ لوگ بہت ڈسپلن ہے, اس کا بہت مجھے مزہ آتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی مصطفیٰ پشتین صاحب پلیز. السلام علیکم سب کی, آپ کو شفقت صاحب کو اور سارے دوستوں کا بہت شکریہ کہ ہم نے ادھر موقع دیا بات کرنے کے لیے. میرا صرف ایک سجیشن ہے آپ لوگوں کے لیے کہ دشمن تو پاکستان کا ریاست کا آپ کا بھی ہم دشمن ہے, ہمارا پشتون کا بھی ہم دشمن ہے. ہم اس دن میں اس نے ہمارے ایک گاؤں میں جو خیبر کے نزدیک تیرا میں انہوں نے اسٹرائک کیا, تو آج تک اطلاع اتنے 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, اس میں 30 سے زیادہ بچے اور عورتیں ہیں, انہوں نے وہ شہید کیا. اور ابھی بھی تو لوگ مٹی کے نیچے وہ تو نکلنے کا سلسلہ جاری ہے. تو انہوں نے پاکستانی میڈیا بھی ہم کہہ رہے کہ ہم نے دہشت گرد مار دیا اور یہ کیا وہ کیا. میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اگر کشمیر پشتونخوا یا اس طرح افغانستان کا جو ہمارا افغان بھائی ہے, اگر ہم ایک دن میں صف کشمیر پشتون بلوچ جتنا ہمارا لوگ جو آزادی مانگنے والا لوگ, اگر ایک دن میں مسلسل 1 مہینے کتنا دنوں تک مہینے 2-3 مہینے تک مسلسل لانڈ مارچ کرے یا اس کے جلوس میں نکل جائے گا, اور پاکستانی ملٹری ایک قسم گہری میں ہم اس کے لے لے گا, تو میرے خیال میں اس میں ہم کامیاب ہو جائے گا. اس کو ڈپریشن بھی میں آئے گا, دنیا بھی ہمارا بات سنے گا, لازمی سنے گا. کیوں؟ اگر ایک کشمیری لوگ صرف کشمیر کا عوام نکل جائے گا, پشتون کا عوام پشتونستان کا اس طرف عوام نہیں نکل, وہ کہہ رہے کہ چلو یہ کشمیری کا معاملہ ہے. اگر بلوچ کشمیری پشتون سب کٹا نکل جائے گا اور یہ سلسلہ 2-3 مہینے تک مسلسل چل جائے گا, تو 100% ہمارا سجیشن نکل جائے گا. یہ لوگ ایک کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گا لازمی. ہمارے آزادی تو ویسے لے لیں, 70 سال سے یہ لوگ تو ہمیں بھی مارے ہیں. آج ہمارے اوپر اسٹرائک, کل کشمیری کے اوپر اسٹرائک کرے گا,
कर बलोचों पे तो कर रहे हैं। तो ये दुश्मन तो सब एक दुश्मन है। पंजाब ना आपका दोस्त बन जाएगा ना हमारा दुश्मन। कश्मीर के साथ हमारा पश्तून का बहुत पुरानी रिश्ते है, सैकड़ों साल पुरानी रिश्ते है। हम कश्मीर अपना भाई मांग रहे हैं, कश्मीरी लोग हम अपना फैमिली जैसे हमारा अपना लोग हम वैसे मांगते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचा कि कश्मीर किसी और यानी एग्जाम्पल या इंडिया या किसी और नहीं। कश्मीर हम पुरानी तारीख से कश्मीर का अपना हैसियत हमारे साथ है। जो हमारे परदादाओं ने हमें जो कश्मीर के बारे में सिखाया हम वही स्टैंड में खड़ा है। जो भी आएगा वो हमारी स्टैंड हमारा पॉलिसी जो है वो तब्दील नहीं कर सकता। शुक्रिया नासिर साहब। सबसे पहले माजरत कि हम लेट हुए, हमने अपनी रवायत बरकरार रखी ऑलवेज लेट होने की। ये रवायत चेंज होनी चाहिए। नहीं, वो हम रास्ता भूल गए थे, हम दूसरे चले गए उधर, तो उधर खड़े रहे, फिर बाद में पता चला, फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकी। अच्छा, क्योंकि पार्टी के हवाले से तो चेयरमैन साहब की मौजूदगी में, आप लोगों की मौजूदगी में कोई तकरीर नहीं करना चाहता। क्या हुआ, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक मेरी सजेशन है, सवाल भी कह सकते हैं और सजेशन भी। ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि जो हमारे पार्टी के कॉमरेड्स होते हैं या कॉमरेड नहीं भी होते, पार्टी में जब आते हैं तो पार्टी उनको एक जिस तरह माँ अपने बच्चे को बगैर रोए दूध नहीं पिलाती, लेकिन हमारी पार्टी बगैर रोए दूध पिलाती है बच्चे को। लेकिन ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि जब वो दूध पी लेते हैं तो फिर वो लात मारते हैं, माँ को भी तो हमारी पार्टी को भी लात मारते हैं। इसी तरह कुछ लात नहीं मारते, तो वो उनके गुड जीन का तकाजा कि वो लात नहीं मारते और वो साथ रहते हैं, लेकिन वो नुकसान अपना करते हैं एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो कहीं भूल भुलाइयों में गुम जाते हैं। उनका अपना जो एक मुकाम होता है, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। हमारे दोस्तों में ऑलवेज जब महफिल में बैठता हूँ कि वो ये नुकसान करते हैं। दूसरी सजेशन इस हवाले से है, हमारे वलीद साहब ने जो कही निसाब के हवाले से, मेरी सजेशन ये है कि जो हमारी मरकज़ी पार्टी कश्मीर में मौजूद है, बाकी अगर वो कुछ नहीं कर सकती तो तरबियती नशिस्तों का अरेंज ज़रूर करे, क्योंकि अपने जो कैडर को चेयरमैन साहब की वहाँ मौजूदगी या इल्मी लोगों की मौजूदगी न होने की वजह से उनकी सियासी तरबियत उस तरह नहीं होती, रॉ मटेरियल है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की पार्टी और कुछ कर नहीं सकती, कम अज़ कम वो तरबियती नशिस्तें ज़रूर अरेंज करे और फिर चेयरमैन साहब को फ़ोन पे ले, कॉन्फ्रेंस कर। हम लोगों पे ये जिस तरह हमारे अखवान भाइयों ने कहा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि चेयरमैन साहब हमारे पास मौजूद होते हैं, इजी एक्सेस होती है, तो हम उनके नॉलेज का या वो हम समझते हैं उस कदर की जिस तरह हमें करनी चाहिए नहीं, क्योंकि हमें इजी एक्सेस है, ऑलवेज वो हमें बताते रहते हैं। और जो हमारे बैक होम है उनको ये पार्टी का समझ लें मेन मकसद होना चाहिए। आपकी जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सीसीसी की मीटिंग हो तो उसमें आप ये सजेशन या उनको ये क्वेश्चन भी आप समझ लें कि वो रखें कि वो तरबियती नशिस्तें ज़रूर रखें। आखिर में एक बात यह है कि हम इस वक्त हमारी पार्टी एक छोटे से प्रोपेगेंडे का शिकार है। वो ये है कि जिस तरह पहले भी किसी दोस्त ने कहा, पार्टी फंडिंग के हवाले से, तो ये स्ट्रिक्टली समझ लें कि हमें विद इन पार्टी इस पे एक स्टैंड लेना चाहिए और फर्म लेना चाहिए कि जो बात हो गई है वो करें, क्योंकि इसी से पार्टी बढ़ेगी। जिसने पार्टी मेंबर बनना है, जिसको मेंबरशिप फॉर्म, एक तो ये है, आप इसे सजेशन के तौर पे भी ले लें कि जो मेंबरशिप फॉर्म है वो हर जो ओवरसीज यूनिट के पास मौजूद हो उसकी फोटो कापियाँ करवा दें। अगर यहाँ कोई मेंबर बनता है, एक उसके पेज में ऐड भी कर दें मेंबरशिप फीस का, जो बुक का एक पेज रह जाता है कि मेंबरशिप, और एक उसको मेंबरशिप दे दी जाए, उसकी मेंबरशिप हो जाए। तो उसमें ये होगा जो बंदा भी मेंबरशिप, हम फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे, जो मेंबर बनेगा वो फीस पे करके मेंबर बने, बस नया आदमी। जो एग्जिस्टिंग पार्टी के लोग हैं, जो हमारे पास डेटा सोशल मीडिया में मौजूद है, जैसे भी हम लोगों को लेटर दिए हुए हैं, नासिर साहब ने, जमील साहब ने, हमने जो भी, तो वो तो हमारे पास है, उनको हम कहते रहे हैं, कॉन्स्टेंटली नाक करते रहे। तो इस प्रोपेगेंडे का समझ लें हमें कोई इलाज करना चाहिए कि पार्टी का एक दफ़ा जो फैसला हो गया, 5 पाउंड है, 10 पाउंड है, अगर वो 10 नहीं दे सकते 5 दें यार, जो भी है, ठीक है, जो उसको हमारे लोग कहते हैं। तो इसका एक तो ये होना चाहिए। और बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों के दोस्तों का टाइम का, थैंक यू। शौकत साहब इन सारे पॉइंट पे बात कर लें, फिर महमूद साहब या प्रेसिडेंट है मीटिंग के बाद में शुक्रिया अदा करेंगे आप।
हाँ आप दोनों को कंट्रोल करें। हाँ, वही ना थैंक यू नासिर साहब, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन तो सब लोगों ने ऑलमोस्ट कर ही दिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर्ड, एंड चेयरमैन साहब अभी आंसर करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया अपॉर्चुनिटी, मैं समझता हूँ यूके से हम काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये तो यहाँ पे चेयरमैन साहब एड्रेस करेंगे, लेकिन हम लोकली भी कर सकते हैं, क्योंकि लोकल अगर हम यूके से हैं तो वहाँ पे अमजद साहब भी हैं, इनको पता है वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे लंदन, बर्मिंघम, लीड्स, नॉटिंघम यूनिट्स के लोग भी हैं, वहाँ पे भी हमें करना चाहिए। और अगर किसी को, कोई हमारे दोस्त को कोई इश्यूज या वो कोई क्रिटिकल कोई इस पे बात करना चाहें तो वहाँ पे हम लोकली भी एड्रेस करें। बाकी जो एवरीथिंग इज डन, शौकत साहब थैंक यू आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इधर दे। थैंक यू। मैं सबसे पहले पार्टी का और खुसूसी तौर पे शौकत कश्मीरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हाज़िर हुआ हूं या जेनीवा में यूनाइटेड नेशन में पहुंच पाया हूं। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सजेशन मेरा ये है सिर्फ कि हमारा एक रसाला था वतन दोस्त, वो काफ़ी अरसे से बंद है, उसमें काफ़ी अच्छी मालूमात भी थी, आर्टिकल्स भी थे पार्टी की हिस्ट्री के हवाले से, पार्टी की एक्टिविटीज़ के हवाले से भी। आई डोंट नो कि उसकी क्या रीज़न है कि वो क्यों मतलब बंद है। अगर वो वापस बहाल हो सके, रिलीज़ हो सके, तो वो एक मेरा ये सजेशन है कि उसके ऊपर कुछ किया जाए। आप अपना नाम और सॉरी, यूनिट में जो आप होते हैं वो भी मेरा नाम कमर खलील है, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ यूके जोन का। थैंक यू। शौक साहब आप इन पॉइंट्स पे वो करें, माइक्रोफोन। क्योंकि हमारा जो टाइम था ना वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका, हमने एक्सटेंड करवाया क्योंकि हमने 1 घंटा लेट शुरू किया, तो लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए असल में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो टाइम का, या टाइम पे कोई चीज़ न करना और फिर उसके बाद उसका कंस्टेंट, टाइम कंस्टेंट पैदा होना। अगर हम जो भी टाइम दिया जाए, बेसिकली पहली ये तजवीज़ ये थी कि 2 बजे किया जाए, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि हम इस नशिस्त को निपटा के तो थोड़ी सी रिलैक्स होके, कुछ दोस्त जो है वो अगर जनेवा सैर तफरी करना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं, तो अब अगर उनको हम कहेंगे 2 बजे वापस आएँ तो ज़रा थोड़ा सा उनके लिए वापस इन टाइम पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एनी हो, सारे दोस्त अब आप आगे, कुछ देर से आए, कुछ जल्दी आ गए, तो ये भी एक तरह की देखें कमिटमेंट है, रात गए तक जागना, फिर मतलब यह कि मीटिंग में आना। खामी यह है कि हमने 11 बजे का टाइम दिया था, हमने 12 बजे शुरू किया, तो आइंदा मेरे ख्याल में ये गलती नहीं होनी चाहिए। और उस गलती की सबसे बड़ी वजह जो है ना, ये कंटिन्यू हमारी यूके पीएनपी तो फिर भी घंटा लेट होगी, कई जगहों पे तो 4-4 घंटों के बाद जो है ना वो किसी तकरीब का आगाज़ होता है, और वो भी फिर बाखैर खूबी नहीं अंजाम पाती। लेकिन मैंने हमेशा यही दोस्तों से कहा कि उस साथी को बिल्कुल सज़ा नहीं दी जानी चाहिए जो टाइम का ख्याल रख के टाइम पे आया है, उसको ही एड्रेस किया जाना चाहिए, और वो डिज़र्व करता है। उस आदमी की जो घर से लेट चला है, उसकी इंतज़ार में उसको बैठाना, उसको सज़ा देने के मुतरादिफ है। और यहीं से पार्टियों के अंदर जो है ना वो इनडिसिप्लिन रवैयों को ज़्यादा तक़वियत मिलती है।
میں پاس جو کچھ ہاں ساجد صاحب نے تو بنیادی طور پر اپنی گفتگو کے دوران تو پارٹی کی عظیم آدرشوں کی تکمیل پہ زور دیا ہے. پارٹی کی جو بھی آدرشیں ہیں ان کے لیے دامے درمے سکھ نے اس پر کام کیا جانا چاہیے. اور ساتھ میں انہوں نے جو تجویز دی اور وہ بہت اچھی تجویز ہے کہ بھئی ہماری جو بھی جیسے کانفرنسز ہوتی ہیں اس کا ڈاکومنٹ تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن یو این کے اندر جو ہماری سپیچز ہوتی ہیں، ریٹن سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، جو ہمارا پروگرام ہیں، پروٹیسٹ ہیں، وہ ڈاکومنٹ نہیں ہو رہا. حالانکہ وہ ڈاکومنٹ کرنا زیادہ اس لیے آسان ہے کہ اسپیچ جو انٹروینشنز ہوتی ہیں ہماری وہ بھی موجود ہوتی ہیں. ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہم داخل کرتے ہیں وہ بھی یو این میکنزم سے پاس ہو کے تو اس کی کاپی ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا محنت نہیں کرنی پڑتی. البتہ پروٹیسٹ یا جو کانفرنسز ہوتی ہیں تو میری تجویز ہے یہ، اس تجویز پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ اس کو ہم کسی ڈیلے میں وہ کریں، تو اگر یو این ایکٹیویٹیز کے لیے ڈاکومنٹ کمپائل جو ہے وہ ساجد صاحب کریں اور اس کے بعد ہم اس پہ کوئی جو ہے وہ ایک گروپ میں ڈیبیٹ ڈسکشنز کر کے اس کو پرنٹنگ کے لیے دے دیں کہ تاکہ یہاں جب دوست آئیں تو ان کو پہلی والی ایکٹیویٹیز کی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ کی، تاکہ وہ اپنی لائبریریوں میں بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی وہ کریں کہ بھئی، کیونکہ ہمارے تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں تو یہ سب عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جو بھی عیاشی ہوتی ہے وہ عیاشی اگر اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے تو میرے خیال میں وہ اچھی، یہ ان کی اچھی تجویز ہے. اور دوسری جو ہمارے محسن علی صاحب جو برمنگھم یونٹ کے ہیں، انہوں نے 3 ایشوز کہ کچھ لوگ پارٹی کے، کیونکہ انہوں نے کسی کا نام تو لیا نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کچھ سینئرس لوگ جو ہے، سینئر کا یہ لفظ استعمال کیا یا کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہاں کچھ لوگ ہیں اور کچھ سینئر ہیں جو یونٹ تشکیل پاتے ہیں تو ان کو مداخلت کرتے ہیں، یعنی ان کی انڈیپینڈنٹ فنکشننگ یا یونٹ کے قیام کو بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کریں اور اس یونٹ کے ساتھ ایک کوڈیل ریلیشن شپ قائم کی جائے، اس پہ وہ جو کھوجی بن جاتے ہیں، بنا کیسے، آپ کہاں سے آئے، آپ کا کیا وہ ہے. تو یہ میرے خیال میں پارٹی کے رہنماؤں کو اس پہ تھوڑی سی شرم اور حیا کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انہیں اپریسیشنز دینی چاہیے، کوپریشن دینی چاہیے اور ان کو آفر کرنا چاہیے کہ بھئی ہماری جانب سے آپ کو کس طرح کی ہیلپ جائے اس کے کہ آپ کھوج لگائیں کھوجیوں کی طرح. تو آپ کو ان رویوں پہ جو بھی یہ کرتا ہے، یہ ابھی ہم تو انڈائریکٹ ہے میسیجز، مجھے اور بھی جگہوں سے کچھ شکایات اسی طرح کی ملی کہ بھئی یونٹ بنایا ہم نے، جو شریک ہوئے انہیں اپریشیٹ کیا، جو شریک نہیں ہوئے انہوں نے تھریٹ کیا اور ان کو بڑا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یونٹ سازی جو ہے یہ ہماری پرائیورٹی میں نمبر 1 پہ ہے، اور اگر اس دن کسی کی کوئی مصروفیت ہو، چونکہ یہ یورپ ہے، جاب میں ایمرجنسی میں کسی نے کال کر لیا، اب ہم اس میں کمٹمنٹ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ جاب چھوڑ دینی چاہیے، یا کہیں ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اس کو. اب جیسے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں تو وہ راستے سے واپس گئے کیونکہ ان کی مسز کو اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ گھر کے سینئر تو شور ہی ہوتا ہے نا، بیوی کو ٹیک کر کرنا تو پرائم رسپانسبلٹی اسی کی ہے. تو لیکن وہ ریگولر یہاں آتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو ایمرجنسی پڑ گئی. اب ہم یہ کہیں کہ یہ نہیں آئے ہیں تو ہو نہ ہو، تو یہ وہ لوگ جو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے اور ہمیشہ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے کرتے ہیں، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. بڑا کام کرنے کے لیے ضروری ہے یو ہیو نو ادر آپشن ایکسیپٹ ٹو ٹرسٹ ادرس.
ان کی جو بھی صلاحیتیں ہیں، ان کی جو وہ ہے. اور جو کوئی سینئر ہے، سینئر عمر سے نہیں بنتا. وہ سینئر سٹیزن ہو سکتا ہے لیکن وہ سینئر نہیں ہوتا. سینئر وہی ہوتا ہے جو کردار نبھاتا ہے سینئر ہونے کا. تو ہمیں کردار کی وجہ سے سینئر اور جونیئر، عمروں کا تو خیر ہم ایڈورٹائز لیتے رہتے ہیں، عام سماج سے بھی ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ انڈائریکٹ میسج ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کی حرکات و سکنات نہ کریں، اور نہ ہی ہمیں نام لے کے ان سے ایکسپلینیشن، اگر انڈائریکٹلی وہ اپنے رویے درست کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کیے تو مداخلت بھی کی جا سکتی ہے. اگر وہ مداخلت کرتے تو ہم بھی مداخلت میں ہوں. ادھر آپ کے پاس ایک مرکز بھی بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد جناب قمر شکیل صاحب، نہیں حمزہ شکیل صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ڈیوزبری کے، انہوں نے لیڈرشپ کے رول پہ زور دیا کہ لیڈرشپ کو زیادہ اسرٹیو ہونا چاہیے اور انٹریکشنز بھی ہونا چاہیے. ایک انہوں نے بات رکھی کہ وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے، لیکن پارٹی تو کوئی فوج تو ہے نہیں کہ کسی کا اگر من بھر گیا یا اس کے مفادات تبدیل ہو گئے. چونکہ یہ مادی دنیا جس میں ہمیں جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں لوگ پولیٹیکل پارٹیوں میں جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے نہیں آتے. ان کے سیاسی، سماجی، تاریخی کوئی نہ کوئی مفاد جڑتے ہیں تو وہ پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ارسپیکٹ کے کسی بھی پارٹی میں. اور جب وہ پارٹیاں ان سے ان کا سمجھتے ہیں کہ اتنی ایک غرض تھی، وہ غرض پوری ہو گئی، تو چونکہ مخالف قوتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں ڈی فیس کرنا. چونکہ جب آپ سیاسی عمل میں شریک ہوتے ہیں، ایک پارٹی میں آپ گرو کرتے ہیں، تو آپ کا ایک پولیٹیکل سپیس، یعنی آپ کے حامی بھی بنتے ہیں، آپ کے مخالف بھی بنتے ہیں. تو حامیوں اور مخالفوں کے درمیان آپ ایک فیس بھی ہوتے ہیں. اور یہ توقع رکھنا کہ ہر آدمی آپ کے کام کو اپریشیٹ کرے گا، یہ ان نیسیسری خواہش ہے. بلکہ وہ آپ کے کام کو تولیں گے، دیکھیں گے، پرکھیں گے، اور پھر اپنے کمنٹس، آپ نے کوئی منفی نہیں کیا ہوا پھر بھی وہ منفی کمنٹس کریں گے. تو یہی تو لیڈرشپ کا، یہیں سے تو رول کا آغاز ہو جاتا ہے کہ وہ ان سے وہ بدظن ہو یا مایوس ہو. میرے خیال میں ان چیزوں کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ایک عمومی رویے ہیں، موقع پرستی، مفاد پرستی، پیٹھ پیچھے بیک بائٹنگ کرنا، یہ ہماری سوسائٹی کی وہ ساری برائیاں ہیں جو حکمران طبقوں نے، امراض یافتہ قوتوں نے ہماری سوسائٹی کے اندر دھیرے دھیرے دھکیلی ہیں. اب ان کی اگر ہم ایک دم یہ خواہش کریں کہ آج سارے لوگ نیک ہو جائیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. آج سارے لوگ انقلابی بن جائیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. بلکہ انقلاب کے لیے بھی لوگوں کو سب سے پہلے سوسائٹی کے تضادات سمجھنے چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار یور. اس کے بعد جناب ہیں مہرباز صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کی پارٹیسپیشن کی، یو آر موسٹ ویلکم. اور ہماری پارٹی کا تو باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں برادر پارٹیوں کی کا سینٹرل کمیٹی میں باقاعدہ ممبران کی تعداد مختص کی گئی ہے. وہ صرف ہمارے وہ فیصلوں میں شریک نہیں ہو سکتے جو خالصتاً پارٹی امور سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی سجیشن، ان کی کنٹریبیوشن، ان کے اپنے علم، تجربہ، وہ سی سی کو کی رہنمائی اور سی سی کو اوپنلی ان کی رہبری اور رہنمائی کو قبول کرنے میں کوئی آر نہیں. دیٹس وائی کہ ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں رکھا ہوا ہے کہ برادر پارٹیوں کے نمائندوں کو بھی ہم اپنی پارٹی کی سی سی میں نمائندگی دیں گے تاکہ وہ ہمیں جانیں، ہم ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کریں. تو یو کے پی این پی کوئی نیرو نیشنلسٹ پارٹی نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں نیشنلسٹ ہیں وہاں ہم انٹرنیشنلسٹ بھی ہیں. تو انٹرنیشنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی تحریک ہے، جہاں بھی لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے پاس ایک کمپریہنسو تجزیہ بھی ہونا چاہیے اور اس پہ آپ کا رد عمل بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد جمیل مقصود صاحب جو ہماری پارٹی کے سینئر عہدیدار ہیں، انہوں نے ایک تنبیہ کی ہے
کہ کوئی بھی شخص جو پارٹی کا عہدیدار بن جاتا ہے اس کو اپنی میراث نہ جانے، بلکہ یہ کارکنوں کے دیا ہوا وہ اعتماد ہے، اس اعتماد کی اگر آپ نمائندگی کرتے رہیں گے تو توقعات کی جا سکتی ہیں کہ آپ اپنے سفر کو، اس سیاسی سفر کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے اعتماد کی وجہ سے بہت بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے جو اپنے یعنی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں غیر معمولی طور پر سیانہ پن کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ہمیں جو آگے بڑھنے کے جو سنجیدہ راستے، وہ راستے اختیار کرنا چاہیے، اور وہی راستے دراصل آپ کو آگے بڑھنے میں جو معاونت کریں گے۔ اگر فرض کریں کہ کسی حالات کے جبر کے نتیجے میں آپ کو کہیں آگے بڑھا بھی دیا، تو اس آگے بڑھنے کے جو تقاضے اگر وہ آپ نے پورے نہیں کیے تو آپ کو پیچھے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو لہذا اگر کسی کو آگے بڑھنے کی خواہش ہے تو وہ ان آگے بڑھنے کے تقاضوں کو سمجھے۔ شاید آپ نے عمرانی معاہدے کی بھی آپ نے ذکر کیا تھا۔ آئی تھنک وہ ہمارے کانسٹیٹیوشنز میں اور ہمارے پارٹی کے مینیفیسٹو میں بہت کمپریہنسولی ہم ایک نئے قومی پروگرام کے حوالے سے ہم نے ڈگ آؤٹ کیا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر کتنی تاریخی اکائیاں ہیں، 8 تاریخی اکائیاں، اور ان تاریخی قومیتوں کو فیوچر میں ہم کیا، یعنی یو کے پی این پی کیا آفر کرتی ہے، تو اس میں بھی تفصیلاً یہ درج ہے، اور میرے خیال میں ہم وہ مینیفیسٹو کا اس کو تھوڑے سے ہائی لائٹ کے ساتھ آپ دوستوں سے شیئر کر لیں کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اب اگر عمرانی معاہدہ خود ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ کم از کم 1 گھنٹہ تو اس پہ گفتگو کریں گے تو تب عمرانی معاہدہ سمجھ میں آئے گا، لیکن وہ مینیفیسٹو میں بڑا کمپریہنسولی لکھا ہوا بھی ہے۔ تو اس پہ ہمارا آپ سے وعدہ رہا کہ ہم اس تھوڑا سا ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے دوستوں کو واٹس ایپ کے ذریعے، پارٹی فورمز کے ذریعے اور ان کے پرسنل واٹس ایپ پہ بھی ہم شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ہیں یار پلیز اظہر رزاق صاحب، جو ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، یو کے میں رہتے ہیں اور یہاں تشریف لائے۔ ہمیں ان سے کوئی اجنبیت نہیں ہے، اور جب ہم کوئی سازش تو کر نہیں رہے، یہ اگر عوام کے لیے گفتگو ہوا تو اس میں کوئی شریک بھی ہو سکتا ہے، اور شریک ہو کے اگر کوئی مثبت کنٹریبیوشن دینا چاہتا ہے تو اس کو موسٹ ویلکم بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے ہمارے قیادت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم اس کے لیے دامیں درمیں سکھنے تیار بھی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ مارکسزم میں اور انارکزم میں فرق جاننا چاہیے۔ انارکسٹ کیا ہوتے ہیں، ان کا رول کیا ہوتا ہے، نعرے وہ بھی اسی طرح کے سیم لگاتے رہتے ہیں، ہر ایک کی نفی کرنا، کوئی نہ کچھ فتویٰ جس کو کہتے ہیں نا فتویٰ بازی۔ تو اگر آپ انارکزم کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آپ کو پارٹیوں کا رول بھی، ترقی پسند اور سو کالڈ کمیونسٹ پارٹیوں کا رول بھی سمجھ میں آئے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ تمام کمیونسٹ پارٹیاں انکلوڈنگ وہ جن کو زحم ہے استاد ہونے کا، ان سے بھی ہم نے ڈیبیٹ کی تھی ان کی موجودگی میں نہیں لوں گا اور نہ لینا بھی نہیں چاہیے۔ تو جب میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں کی ناکامی کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ صرف کہتے ہیں ہم کمیونسٹ ہیں، لیکن سرمایہ کے بدلتے رول کو سمجھنے کے لیے آپ تیار نہیں، اور وہ سرجنگ کے عہد کے نعرے آپ نے اپنے کندھوں پہ سجائے ہوئے ہیں، اور اس وزن تلے آپ دن بدن نیچے دبتے چلے جاتے ہیں، اور اپنے سوسائٹی کے اندر جو آپ کے اپنے اداروں کا رول ہے وہ سمبولکلی کہیں ایک دفعہ آپ کرٹیسائز کر کے تو آپ اپنی جان چھڑا دیتے ہیں کہ ہم نے، جبکہ آپ کی پولیٹیکل افیئرز کے آغاز میں ہی ایجنسیوں کو رول جو ہے کڈنیپنگ سے لے کے تو ہو پولیٹیکل پارٹیوں کو ڈیمونائز کرنا یہ شامل ہے۔ اور کوئی کمیونسٹ پارٹی جب تک کہ ان وکٹمز کے ساتھ، ان انفورس ڈسپیرنسز کا شکار ہونے والے لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو وہ کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے۔ اس کو لینن نے کہا کہ وہ انقلابی لفاظ ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے متاثر، پاکستان کے کمیونسٹ سے متاثرہ ہمارے دوست احباب
ये सिर्फ इनकलाबी लफाजियत करते हैं। ये लोगों के दुख में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, ये लोगों के लिए जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, ये लोगों को वो टाइम देने के लिए भी तैयार नहीं है। इनका एक महबूब मशगला है जो दरअसल वो कम्युनिस्टों का नहीं है, वो मुअस्सिसों का है। हर लम्हे मजहब को या लोगों के मजहबी अकायद को छेड़ना। हमारी जो संजीदा तहरीकें हैं वो ये कहती हैं, और ख़ास करके ये सवाल भी, मुझे थोड़ा सा मैं टाइम आपका ले रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये माशरा है ना जिसको आप सरमायादार कहते हैं या जागीरदार कहते हैं, इसने मनो बोझ गुर्बत का इंसान के कंधों पे लादा हुआ है, और उसके हाथ में एक लाठी है जिसको कहते हैं मजहब की लाठी। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह मेरे हालात बदलेगा। एक अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश उसके है कि कोई गैबी ताकत है जो मेरा हाल बदल दे। लोग इसीलिए हजारों दुआएं भी करते हैं। तो उस वक्त के जो उस्ताद थे ना, उन्होंने ये कहा था कि आप वो हरकत कर रहे हैं कि इसका गुर्बत का जो बोझ इसके कंधों पे सवार है वो उतारने के बजाय आप इसे लाठी छीनना चाहते हैं ताकि ये ऊंधे मुंह गिर जाए। तो आप उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करते, गुर्बत के नाम पे, मजदूरी के नाम पे, किसानों के नाम पे आप उनसे वो लाठी छीन रहे हो जो लाठी उस वक्त तक नहीं छीनी जानी चाहिए जब तक कि उसके कंधों से गुर्बत का बोझ जब उतारेंगे तो वो ये लाठी खुद ही आपको दे देगा। इसके लिए फिर आपको छीना झपटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी अनारकिस्टों का रवैया हमेशा ये रहता है कि वो वो माशरे से कोई अच्छी चीज देखने की वो सलीयत से ही आ रही होती है, क्योंकि उन्होंने अनारकिज्म फैला, स्टेट की नफी करनी है, स्टेट के रोल की नफी करनी है, लेकिन नफी के बाद उसके बाद उनका मुतबादल कोई नहीं होता। यानी जैसे फर्ज करें कि अगर किसी आयत में किसी मुफक्कर ने ये कहा कि एक वक्त आएगा कि स्टेट स्टेटलेस हो जाएगी और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो कम्यून कायम करना है जिसमें लोग खुद से जवाबदेह हों, खुद से करें, और उसकी मिसाल दी जाती है उस दौर से जिसको कहते हैं इब्तदाई कम्यून सिस्टम, कि जहाँ लोग इज्तिमाई खेती बाड़ी करते थे, इज्तिमाई काश्तकारी करते थे, इज्तिमाई काम करते थे, और फिर जो माशरे के गरीब गुरबा यानी माजूर लोग, गरीब गुरबा तो कोई नहीं होता था, जो माजूर लोग थे उनकी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, इनके खाने का, इनका राश का, इनकी बेहतर लाइफ का बंदोबस्त हम लोग करेंगे, जिसको तारीख में कहते हैं इब्तदाई कम्यून सिस्टम। और फिर ये एवोल्यूशन हुआ है, एक बहुत लंबा अरसा इंसानी माशरे को कहते हैं गुलामाना ऐद। और फिर यह है कि सोसाइटीज़ में तबकात कैसे पैदा हुए, जब हालात पैदावार, पहले तो लोगों के पास सिंपल आदे थे, वो हर बंदा वो उस आले को इस्तेमाल करके अपने लिए रिज़्क़ रोटी बना लेता था हाथों से। लेकिन जिस वक्त लोहे को इस्तेमाल में लाया गया तो लोहे के इस्तेमाल के आने वजह से पेचीदा हालात पैदावार पे मलकियत लोगों की हुई और उन्हें ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जिसके पास वो नहीं था, जिसके पास कुदाल नहीं थी, वो हाथों से ज़ाहिर कम ज़मीन को ही हमवार कर पाता था, तो खुदाल वाले ने ज़्यादा कब्जा कर लिया। जिसके पास बेल्च आ गया तो उसने और ज़्यादा काम कर लिया। तो यहाँ से जागीरदारी की, यहाँ से मलकियत का क्वेश्चन पैदा हुआ। तो सो दैट इस माशरे को अगर तरतीब से समझ के अगर आपके दिल में अवाम के लिए कोई हमदर्दी है तो फिर उस हमदर्दी का इज़हार प्रैक्टिस में आना चाहिए। और फिर ये है कि सरमाए के बदलते रोल को, एक वो सरमाया था जो सर जंग के ऐद में था, उसमें जुड़त थी, इताअत था, और उसने ये ठानी हुई थी कि हमने कम्युनिज्म को शिकस्त देनी है, हमने कम्युनिज्म को बेवकत करना है, कम्युनिस्ट ब्लॉक को तोड़ना है। उसमें तो सरमायादारी जीत गई उनकी यूनिटी की वजह से, यानी वॉर कैपिटल और कंज्यूमर कैपिटल ने मिलके तो कम्युनिस्ट फोर्सेस को शिकस्त दे दी। सोवियत यूनियन मुदादम हो गया। और जितने लोग थे, और वो अल्बानिया ने एक दफा दावा किया, अनवर हया उनका लीडर था, उसने बड़े फखरिया अंदाज में कहा, तीसरी जब इंटरनेशनल हुई
उन्होंने कहा जनाब हमारा मुल्क 100% एथीस्ट है, कोई एक बंदा भी किसी मजहब को नहीं। और जब उसका सवाल शुरू हुआ और जब उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो जो ईसाई था वो चर्च की तरफ भागा और जो मुसलमान था वो मस्जिद की तरफ भागा। तो ये फेथ से जो लोग लड़ाई लड़ते हैं दरअसल वो फेथ से नहीं, वो अनारकी फैलाना चाहते हैं। मैं इनको कह सकता हूँ आप मेरे भाई हैं, तो इसमें क्या बुराई है? भाई हैं, ये भी तो लिटरेचर ने ये भाई 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 की का ये इस तरह इजाद की है। तो अगर मैं इनको कामरेड कहता हूँ तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई और कामरेड होने के जो जिम्मेदारियां, अगर वो मैं जिम्मेदारियां ना निभाऊं, जब भाई को भाई की जरूरत पड़े तो मैं उस पर पीठ फोड़ दूं, ये कोई सौतेला भाई है। तो सो दैट है सरमाए के बदलते रोल में आज सरमाया खुद से लड़ रहा है। वॉर कैपिटल वर्सेस जंग जो है ना, इन बातों को किबला समझिए कि आज वॉर कैपिटल अपने आप को असर्ट करने के लिए रजीम चेंज, थ्रेट्स, ये वो जंगों को, तनाजात को हवा देता है। और आज कंज्यूमर कैपिटल कहता है आपके जिस्म पे कपड़े होने चाहिए, आपको टाई पहनने के मौके होने चाहिए, आपके बालों की हिफाजत के लिए शैम्पू होना चाहिए, आपके जिस्म से खुशबू आने के लिए जो है वो आपके पास इतनी बाइंग पावर हो कि आप उसका इस्तेमाल कर सकें, परफ्यूम। और इसी तरह ये जितने भी आइटम तैयार हुए हैं फॉर द कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर कैपिटल कहता है कि आपके पास बाइंग पावर हो, और बाइंग पावर के लिए आपको जॉब होगी, तो जब तब बाइंग पावर होगी, तब जाके आप अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। और जब ये खरीदेंगे तो फिर आप में जो है वो स्किल होना चाहिए। स्किल होने के लिए जरूरी है कि आपका एजुकेशन होना चाहिए। और फिर आज का कंज्यूमर कैपिटल कहता है कि आज जितने भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कुदरती वसाइल को वो वॉर कैपिटल के हाथों तबाह बर्बाद हो रहे हैं, अब हमें वो जो क्लासिकल मार्क्सिज्म की जो इस्तिलाहें हैं ना, वो अनार्किज्म के साथ जो है ना वो गड़बड़ हो गई। और इस गड़बड़ रोल को जब तक के सियासी कारकुन नहीं समझेगा, वो कभी ट्रू मार्क्सिज्म को और जो रोल है वो भी नहीं समझेगा। क्योंकि जब ये सवाल पैदा हुआ आयरलैंड का, तो मार्क्स ने कहा कि आयरलैंड वालों को बरतानिया के कम्युनिस्टों के साथ मिलके जदोजहद करनी चाहिए और इनकलाब लाना चाहिए। 1.5 साल के बाद उसने कहा मैंने तो गलत कहा था। मैं ये कहता हूं कि अगर बरतानिया के कम्युनिस्ट, इफ दे आर ट्रू कम्युनिस्ट, दे शुड फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आयरलैंड, बिकॉज आयरलैंड की रुजत पसंदी की जो बरतानिया के हुक्मरान तबके हैं, उनकी रुजत पसंदी की जड़ें जो है वो आयरलैंड के अंदर पाबंद है। और जब तक आयरलैंड नहीं होगा, बरतानिया में भी इनकलाब नहीं आएगा। फिर कौमों का हक खुद अख्तियारी, हक खुद अरादियत, ये तो बहुत बहसें रही हैं। तो हमारे पाकिस्तान में जो जिनके साथ हमारा उठना बैठना हुआ, उनकी वही थी वो जो रोजा लग्जमबर्ग कहती थी ना कि हम प्रिंसिपली एग्री करते हैं कि हर लड़की को, हर बीवी को तलाक लेने का हक हासिल है, लेकिन हम हर बेवा को ये हक नहीं दे सकते कि वो दूसरी लड़की को या किसी दूसरी औरत को कहे कि तुम भी तलाक ले लो। और बड़ी कह के वाह वाह हैं, इसी तरह के चुटकुले हमारे कुछ लोग छोड़ते हैं कौमों के हक खुदा अख्तियारी और हक कुदरत के हवाले से। तो उसमें जो जहनमन लोग थे, उन्होंने कहा कि वो औरत जिसको तलाक लेने का शऊर हासिल है, वो मर्द की मुसलसल ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करने के बजाय, तो ये उस बाशऊर औरत का फ़र्ज है कि उसको अलहदगी का रास्ता दिखाए, उसको तबलीग करे, उसको ये रास्ता दिखाए, बजाय इसके कि वो शऊर से आ रही औरत जो है वो सारी ज़िंदगी अपनी तबाह बर्बाद करती है और उसको ज़िंदगी का मफ़हूम भी समझ में नहीं आता। इसी तरह वो कौमें जो ग़ुलाम हैं, जिनको आज़ादी का शऊर है, वो उनकी आज़ादी को इंश्योर करने के लिए जाके उनको ये कहें कि आप लड़ चुके ग़ुलाम तबके का मजदूर, ग़ुलाम माशरों का मजदूर और आज़ाद माशरों के मजदूर में वो तफावत, वो सुपीरियरिटी और वो इंफीरियरिटी कायम रहती है। ये शीरो शक्कर हो नहीं सकते जब तक कि वो भी एतबार ना हो। तो सो दैट मेरे दोस्तों,
बात यह है कि हमें मार्क्सिज्म को भी समझने की ज़रूरत है, लेनिनिज्म को भी समझने की ज़रूरत है, और इब्न खुल्दून को भी समझने की ज़रूरत है, इब्न रुशद को भी समझने की ज़रूरत है, और इब्न तैमिया को भी। अगर आपने मजहबी पार्टियों को, रात को ये बात कर रहे थे आप, चूँकि वक्त बहुत हो गया है और मैं मज़ीद आपको बोर करना चाहता हूँ, तो सोचिए इन चीज़ों को, यानी सरमाए के बदलते रोल को समझे बगैर अगर कोई कहता है कि मैं मसला कश्मीर हल कर दूंगा, तो उसकी मिसाल साइंस में वो 100 मन का पत्थर लेके खड़ा है और कोई फासला तय नहीं करता, तो साइंस कहती है कोई काम नहीं हुआ। देयर इज नो वर्क डिफाइंड बाय डिस्टेंस। इसी तरह समाजी साइंस के अंदर भी अगर आपकी पार्टी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब यह कि काम हो रहा है, और पार्टी अगर संजीदा इशू पे संजीदा है तो इसका मतलब यह है कि आप कल उन इश्यूज को हल भी कर देंगे। लेकिन अगर आपने आवारागर्दी में लोगों को इकट्ठा कर दिया, ताश खेलने पे, महफिल लगाने में, तो बेशक आप वहाँ बहुत आला और अरफा ख्यालात का इज़हार भी करेंगे, वो सोसाइटी में मुतरश्शे होते हुए नजर नहीं आएंगे। इन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ कुछ दोस्त, कुछ लोग थे, मैंने जानबूझ के कुछ सवाल, कुछ चीज़ें, कुछ रोल वो किया। मैंने कहा डिबेट जाने हम अच्छी अच्छी बातें करके जाते हैं ये तालियां लेके, और वो आज तक डिबेट चल रही है। रात को जो ये बात कर रहे थे, तो सो दैट अगर आप सवाल भी छोड़ने के काबिल किसी को नहीं बनाते कि भाई उसके दिमाग में कोई सवाल पैदा हो, तो फिर यह है कि आप नेकोकारों में हैं और फिर हैं आप किसी करामत और मोजज़े के इंतज़ार में एक कैडर तलाश कर रहे हैं। तो अगर आपने जदोजहद करनी है तो मुझे अतीक साहब को भी एड्रेस करना है, मुझे इफ्तिखार साहब को भी एड्रेस करना है, मैंने वलीद खालद हो, यानी मतलब ये कि हमने फिलासफर नहीं पैदा करने, हमने सूझबूझ के वो कारकुन तैयार करने जो अपने माशरे के मसाइल को समझ सकें और उसको हल करने में एक रहबराना और रहनुमायाना रोल अदा करना चाहिए। और इनकलाबी लफाजियत या मैंने फलसफा पर, मैं तो फलसफे का स्टूडेंट रहा हूँ ना, मैं अगर उन टर्मिनोलॉजीज में आपसे गुफ्तगू करूँ तो शायद 2-4 बंदे समझ में, लेकिन मैंने कभी वो इस्तिलाहें जो फलसफे में इस्तेमाल तबियात यानी मेटाफिजिक्स और फिजिक्स, और लेकिन अगर बंदे को समझाना है कि जो ख्यालात हैं ये माशरे से आते हैं और इसकी तहसीबी माशरा करता है, तो सॉरी मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का गुस्सा है। तो उसके बाद ताज टिक्का साहब ने वो किया, मेरे ख्याल में इस पे फिर कभी, क्योंकि ये भी एक लंबा सवाल है, महाराजा का रोल और वो जो लोग उस वक्त की बगावत खबत नहीं, वो तो महाराजा के खिलाफ, चूंकि महाराजा जो है वो एक शख्सी हुक्मरान था, बादशाह था, बादशाहों के खिलाफ लोग जद करते हैं डेमोक्रेसी के लिए, वो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी अंडर द बैनर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो उस समाज की सबसे प्रोग्रेसिव पार्टी थी।
अंदर छोटी मोटी, जैसे उत्तराखंड में लोग जो है वो हड़ताल कर देते हैं